بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حاضرین محترم، آج میں 20 رمضان المبارک اور 21 رمضان المبارک کے حوالے سے کچھ 3 خواتین ہیں جو میرے خاندان میں سے 2 میری نانی اماں ہیں اور ایک دادی اماں ہیں، ان کے حوالے سے بات کرنے والا ہوں۔ اور میں موجود ہوں یہ اپنی نانی اماں کی قبر مبارک پر، اور ان کے ساتھ قبر ہے ان کی ساس اور میرے نانا ابو کی والدہ ماجدہ اماں جی امیر خاتون صاحبہ، شاہ فقیر میاں چند الدین صاحب کی صاحبزادی، مولانا حکیم میاں فخر الدین صاحب کی ہمشیرہ، اور مولانا امین صاحب، مولانا سراج صاحب اور مولانا عبد الرحمن صاحب کی پھپھو، وہ میرے نانا ابو فقیر احمد دین ثانی صاحب کی والدہ ماجدہ ہیں۔ اور یہ میری نانی اماں کی قبر ہے، میرے نانا ابو حضرت مجذوب زماں شاہ فقیر احمد دین ثانی قادری مزملی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ اماں جی ولیعت خاتون صاحبہ میری نانی اماں۔ یہ 21 رمضان المبارک کو ان کا وصال مبارک ہے، اور ان کے ساتھ نیچے قبر ہے یہ اماں جی زینب بی بی صاحبہ، یہ حضور خواجہ مزملی سرکار کی صاحبزادی ہیں۔ اور میں یہاں دربار شریف حضور قطبۃ الاولیاء خواجہ خواجگاہ خواجہ شاہ فقیر احمد دین قادری مزملی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار مبارک پر، آپ کے مزار پر آیا ہوا ہوں۔ اور یہاں یہ اندھیرا ہے، یہاں قبر ہے حضور خواجہ مزملی سرکار کی صاحبزادی اماں جی شارہ بی بی صاحبہ، اور یہ میں اوپر مزار مبارک پہ آ گیا ہوں۔ یہ جی یہ مزار مبارک ہے حضور خواجہ مزملی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے۔ یہ 3 مزار ہیں، ایک مزار خواجہ مظفر الدین صاحب کا ہے، اور ایک مزار السلام علیکم یا ولی اللہ، یہ مزار مبارک ہے حضور خواجہ خواجگاہ قطبۃ الاولیاء خواجہ شاہ فقیر احمد دین قادری مزملی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ اور یہ میرے نانا ابو، ان کے پوتے مجذوب زماں قلندر دوران دستگیر بے کساں حضرت شاہ فقیر احمد دین ثانی قادری مزملی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور ان کی آج زوجہ محترمہ کا یوم وصال ہے، اور ان کی ہمشیرہ کا 21 رمضان المبارک کو ان کی ہمشیرہ کا بھی وصال ہے، اماں جی شہزادی صاحبہ کا 21 رمضان المبارک کو۔ اور میری نانی اماں جو ان کی گھر والی ہیں اماں جی ولیعت خاتون صاحبہ، 21 رمضان المبارک کو ان کا وصال ہے، اور 20 رمضان المبارک کو میری دادی اماں جی متا بی بی صاحبہ کا وصال ہے۔ یہ خواجہ مظفر الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار ہے، وہ حضور خواجہ مزملی سرکار کا، وہ خواجہ فقیر احمد دین ثانی رحمۃ اللہ مزملی سرکار کے پوتے کا۔ اور یہ میں اوپر سے آپ کو نظارہ کرا رہا ہوں، یہ قبر مبارک ہے اماں جی ولیعت خاتون صاحبہ، اور اماں جی امیر خاتون صاحبہ بھی ساتھ، ان کا مزار بھی ہے۔ تو حضرین محترم، میں آج بات جو کرنے والا ہوں تو 21 رمضان المبارک اور 20 رمضان المبارک، یہ 2 ڈیٹ جو ہیں اس حوالے سے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو ماہ رمضان المبارک ہے، اس میں بڑی ہی مقدس ہستیوں کے وصال بھی ہیں، اور یوم پیدائش بھی ہیں، ولادت بھی ہیں۔ اور اسلام میں خواتین کا بھی بہت بڑا رول رہا ہے، جس طرح مردوں کا ہے اس طرح خواتین کا بھی ہے۔ اسلام میں غزوات میں، جنگوں میں، عبادات میں، ذکر میں حضور علیہ السلام کے ساتھ ان کی صاحبزادیاں، ان کی ازواجات مطہرات، اور صحابہ اکرام کی صاحبزادیاں، بیویاں اور ازواج، اور اسی طرح تابعین میں سے جس طرح حضرت رابعہ بصری، اور صحابہ میں سے سیدہ کائنات سیدہ طاہرہ عابدہ، جنتی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دیگر آپ کی ازواج، اور انبیاء علیہ السلام کی ازواجات مطہرات، ان کے قرآن میں بھی ذکر ہیں، اور ان سب کی بڑا ایک شان ہے، مقام ہے، اور اسلام میں خواتین کا بہت بڑا ایک رول ہے۔ اسی طرح ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے اگر بات کروں تو بہت بڑی مقدس اور نیک ہستیوں کے اس میں وصال بھی ہیں اور ولادتیں بھی ہیں۔ جس طرح 21 رمضان المبارک کو حضرت مولا کائنات حضرت مولا علی شیر خدا، علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک ہے، آپ کی شہادت کا دن ہے۔ اسی طرح 17 رمضان المبارک کو مارکہ بدر، غزوہ بدر کا مارکہ ہوا ہے، اور بہت بڑی مسلمانوں کی فتح ہے۔ اور اسی طرح 17 رمضان المبارک کو ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہے، اور 15 رمضان المبارک کو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
اور 3 رمضان المبارک کو حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور علیہ السلام کی دوسری صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی ماہ رمضان المبارک میں ان کا بھی وصال ہے۔ اور اس طرح کتنے صحابہ اکرام، تابعین، اولیاء اللہ، صالحین، نیک صالح لوگ کہ اس ماہ رمضان المبارک میں وصال ہیں۔ تو اسی حوالے سے آج بات ہے کہ ہمارے خاندان میں سے 3 بڑی اہل اللہ نیک صالحین خواتین جن کا میرے ساتھ بڑا ریلیشن اور تعلق اور میں بڑی قربت اور رشتہ داری میں بھی ہر لحاظ سے اور دینی بھی، اور تو ان کا وصال بھی 3 اس ماہ رمضان المبارک میں ہوا ہے۔ وہ 3 خواتین ہیں اور بڑی نیک صالح اہل اللہ ہیں، جن میں سے ایک کے ساتھ تو میری بہت زیادہ روحانی نسبت تھی۔ تو تینوں میری قریبی رشتہ دار ہیں۔ آج میں اسی مزار پہ آیا ہوں جن کا آج یوم وصال ہے۔ اماں جی ولید خاتون صاحبہ نانی اماں اور 2 اور ہیں، ایک میری دادی اماں اور نانی اماں، 2 نانی اماں ہیں اور ایک دادی اماں ہیں۔ دادی اماں جو میری جو نانی اماں ہیں نا، اماں جی ولید خاتون صاحبہ، یہ بڑی ہیں، پہلے ان کا ذکر ہوگا۔ یہ اور میری دادی اماں، یہ دونوں بہنیں ہیں۔ اماں جی ولید خاتون صاحبہ جن کا آج میں یہ مزار پہ بیٹھا ہوں، یہ حضور خواجہ مزملی سرکار کے مزار میں، ان کی حویلی میں 4 دیواری میں ان کا مزار ہے۔ اور دوسری ہیں ان کی بہن میری دادی اماں، اماں جی متا بی بی۔ یہ دونوں بہنیں اماں جی ولید خاتون اور اماں جی متا بی بی خواجہ فقیر سردار علی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی صاحبزادیاں ہیں۔ ایک میرے دادا ابو کے گھر ہے، دادا سراج الدین صاحب کی گھر والی ہیں اماں جی متا بی بی، ان کا وصال پہلے ہوا ہے سن 2005 میں۔ دوسری اماں جی ولید خاتون میری نانی اماں، وہ مجذوب زماں حضرت خواجہ شاہ فقیر احمد دین ثانی حضور خواجہ مزملی سرکار کے پوتے، ان کے گھر ہیں، ان کے اہلیہ ہیں، ان کی زوجہ ہیں۔ اور تیسرا ان کا وصال 21 رمضان کو نہیں ہے، ان کا وصال ان کا بھی وصال 21 رمضان کو ہے۔ وہ ہیں اماں جی شہزادی صاحبہ، اماں جی شہزادی صاحبہ، وہ میرے نانا ابو خواجہ فقیر مجذوب زماں فقیر احمد دین ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہمشیرہ ہیں، خواجہ مظفر الدین صاحب کے صاحبزادی ہیں، مزملی سرکار کی پوتی ہیں۔ ان کا بھی 21 رمضان المبارک کو اماں جی ولید خاتون اور حضور نانا جی کی زوجہ اور نانا جی کی ہمشیرہ اماں جی شہزادی صاحبہ، یہ دونوں 21 رمضان المبارک کو فوت ہوئی ہیں۔ اور اماں جی متا بی بی جو میری دادی اماں ہیں کہ سردار علی صاحب کی صاحبزادی دوسری، ان کا وصال میرے دادا ابو سراج الدین کی بیوی، ان کا وصال جو ہے وہ 20 رمضان المبارک کو ہے۔ اعتکاف میں کی نیت سے وہ بیٹھ گئی تھی، ہر سال اعتکاف بیٹھتی تھی مصلی پہ، وہیں مصلی پہ ہی ان کا وصال ہے۔ تو یہ تینوں کی بات آج میں کرنے والا ہوں، مگر اس سے پہلے یہ تینوں کا وصال ماہ رمضان المبارک کو، تو ہمیں بھی سعادت حاصل ہے کہ اتنی نیک بزرگ، ایک تو 21 رمضان المبارک کو تو مولا علی شیر خدا کی شہادت کا دن ہے، پھر دونوں میری نانی اماں جی شہزادی اور اماں جی ولید خاتون اسی دن ان کا وصال ہوا ہے۔ اور 20 کو اماں جی متا بی بی، ان کو 21 کی رات قبر میں آئی اماں جی متا بی بی، تو دوسرے دن جنازہ ہوا۔ تو میں ان تینوں کی بات شروع کرنے لگا ہوں ترتیب سے۔ اس سے پہلے تو میں چونکہ یہاں حضور خواجہ مزملی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پہ آیا ہوں، اور یہ ان کی صاحبزادی کی قبر ہے، اماں جی زینب بی بی بہت پیاری ان کی صاحبزادی تھی، تو میں جو ان کے مزار پہ چونکہ آیا ہوا ہوں تو اس لحاظ سے میں آج ان کے حوالے سے بھی بات کر دوں۔ تو ان کے حوالے سے یہ بات کرنے والا ہوں کہ حضور خواجہ مزملی سرکار کی والدہ ماجدہ جو تھیں وہ اماں جی محمود خاتون تھیں۔ 1-2 منٹ میں ان سے پہلے جو خواتین ہیں ان کا تھوڑا تعارف کروا کے پھر میں انہی کی بات پہ آ رہا ہوں۔ جو اصل میرا موضوع ہے وہ یہی 3 خواتین ہیں، اماں جی ولید خاتون اور اماں جی متا بی بی اور اماں جی شہزادی بی بی، یہ تینوں کا وصال ہے ماہ رمضان المبارک کو۔ تو اس سے پہلے میں یہ بھی بتا دوں، باقی جو اس خاندان کی انہی سے ریلیٹڈ ہیں، انہی سے جڑی ہوئی ہیں، جو کیونکہ حضور خواجہ مزملی سرکار سے نسبت ہے تو ان کے مزار پہ بیٹھا ہوں۔ آج میں نے ویسے فاتحہ وغیرہ تو پڑھ لیا تھا، افطاری سے پہلے میں نے تلاوت کی کثرت کے ساتھ، بلند آواز کے قرات کے ساتھ افطاری کے دسترخوان پہ بیٹھ کے، اور جو بھی کھانے کا انتظام تھا اس کے سامنے، اور بڑی صورتیں سورۃ یاسین سے شروع کی، پھر سورۃ رحمان اور وغیرہ وغیرہ، تو تلاوت کر کے وہیں پہ بیٹھ کے سال ثواب وغیرہ میں نے کر دیا تھا، پڑھ دیا تھا اماں جی نانی اماں کا جو آج تھا، تو حضرت مولا علی شیر خدا کا بھی، اور دیگر جو اماں جی شہزادی اور اماں جی متا بی اور امت مسلمہ اور حضور علیہ السلام سے لے کے میں نے وہ پڑھ دیا تھا، حاضری بھی دے دی تھی، سلام بھی کر لیا تھا۔ ابھی آیا ہوں، پھر رات کے ٹائم ابھی ہلکی بارش ہو رہی ہے، تو ابھی ان کے مزار پہ بیٹھا ہوں اور یہاں پہ یہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ تو بات شروع کرتے ہیں
خواتین جو ہمارے خاندان میں جن کا بڑا نام اور مقام رہا ہے تو بہت سی ہیں، 70-80 سال سے اوپر جو 90 سال سے اوپر کی تاریخ جو ہے ساری خواتین اولیاء اللہ تھیں، نیک تھیں، صالح تھیں، مگر ان میں سے ایک بڑی مخصوص بھی ہیں کچھ، ان میں حضور خواجہ مزملی سرکار کی والدہ ماجدہ اور میرے پردادا حضرت شاہ فقیر میاں چانند دین کی والدہ، دونوں کی ایک ہی والدہ ہے، دونوں کی والدہ ہی ہیں، مزملی سرکار کی اور میرے پردادا چانند دین کی، اور باقی 4 بھائی ہیں ان کی، یہ 6 بیٹے ان میں سے ہیں اور ایک بیٹی ہے 7ویں گلہ بی بی، یعنی حضور مجذوب زمان خواجہ غلام حبیب قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زوجہ محترمہ ہے، ان کا نام ہے اماں جی محمود خاتو صاحبہ رحمۃ اللہ علیہ، اور حضور خواجہ مزملی سرکار خواجہ خواجگاں خواجہ شاہ فقیر احمد دین قادری مزملی سرکار اور میرے پردادا شاہ فقیر میاں چانند دین، ان کی وہ والدہ ماجدہ ہیں، ان کے وطن سے 6 بیٹے ہوئے تھے میرے پردادا اور مزملی سرکار، ان کا نام ہے اماں جی محمود خاتو صاحبہ، بہت بڑی ولی اللہ گزری ہیں، رچیاں قبرستان امیر والا موسیٰ قادری صاحب کے باہر گیٹ کے باہر قدموں میں ہی ان کی قبر مبارک ہے، اپنے گھر والے خواجہ غلام حبیب صاحب مجذوب نانگا رحمۃ اللہ تعالیٰ ان کی قدموں میں ان کی مزار ہے اماں جی محمود خاتو صاحبہ کا۔ تو اسی طرح وہ حضور خواجہ مزملی سرکار کی والدہ ماجدہ ہیں، بہت بڑی ولی اللہ گزری ہیں، بہت بڑی نیک صالح تھیں، تو ایک ان کا ایک بڑا مقام ہے۔ پھر اسی طرح ان کی حضور خواجہ مزملی سرکار کی گھر والی اماں جی عائشہ بی بی صاحبہ، وہ بڑی صالح متقی پرہیزگار گزری ہیں۔ ان کے علاوہ حضور خواجہ مزملی سرکار کی 3 صاحبزادیاں اماں جی متا بی بی اور اماں جی شاہراں بی بی اور اماں جی زینب بی بی، یہ زینب بی بی کی قبر ہے، اور شاہراں بی بی کی قبر پہ وہاں پہ تھوڑا اندھیرا ہے، نیچے روشنی نہیں جاتی بلب کی، تو وہ اور متا بی بی کی رچیوں پہ قبرستان میں حضور خواجہ موسیٰ قادری صاحب کی قبرستان، یہ 3 صاحبزادیاں بڑی نیک صالح اور بہت تقوی والی عورتیں تھیں۔ اور مجیزہ نبی صاحبہ کی تو جس رات وصال ہوا تھا آپ سورۃ یاسین پڑھ کے فوت ہوئی تھیں، آپ کی قبر مبارک کی جگہ پہ کوئی نور گرا تھا، اور یہاں وہ قریب ہی ہیں درخان قوم کی، ہمارے بڑے تعلق والے ہیں، اور وہ قریب ہی محلے میں اماں جی عائشہ صاحبہ، انہوں نے دیکھا تھا، وہ نماز پہ اٹھی تھی صبح تہجد کی وقت، اس وقت نور گرا تھا جہاں قبر کے اندر ہی، اور صبح اس نے سنا تھا وصال ہوا ہے۔ تو مجیزہ نبی صاحبہ کی بھی بڑی شان 40 حدیث کی حافظہ تھیں۔ اس طرح 3 صاحبزادیاں حضور خواجہ مزملی سرکار کی، اور ایک یہ بہو اماں جی میر خاتون جو میری نانی اماں کا میں ابھی ذکر کرنے والا ہوں، اماں جی ولایت خاتون صاحبہ کا، وہ ان کے ساتھ اماں جی میر خاتون صاحبہ ہیں، یہ شاہ فقیر میاں چانند دین صاحب کی صاحبزادی ہیں، اور مولانا حکیم میاں فخر الدین صاحب کی بہن ہیں، اور میرے دادا سراج الدین صاحب کی پھپھو ہیں، اور میرے نانا ابو کے والد گرامی میرے پرنانا خواجہ شاہ فقیر محمد مظفر الدین قادری مزملی رحمۃ اللہ علیہ کی گھر والی ہیں، زوجہ ہیں، حضور قدوۃ الاولیاء خواجہ خواجگاں خواجہ شاہ فقیر احمد دین قادری مزملی سرکار کی بہو ہیں، بھتیجی بھی ہیں، اور ان کے بھائی چانند دین کی صاحبزادی ہیں، ان کے بھتیجے حکیم فخر الدین کی بہن ہیں، اور ان کے بیٹے خواجہ مظفر الدین صاحب کی زوجہ محترمہ ہیں، اور یہ میرے نانا ابو مجذوب زماں قلندر دوراں دستگیر بے کساں ہم نام پوتا امجد حضور خواجہ مزملی سرکار حضرت شاہ فقیر احمد دین ثانی قادری مزملی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کی والدہ ماجدہ ہیں، اور میری نانی اماں جی شہزادی صاحبہ کی بھی والدہ ماجدہ ہیں، اور یہ میری نانی اماں جن کا آج میں ذکر کرنے والا ہوں، اماں جی ولایت خاتون صاحبہ، ان کے ساتھ ان کی قبر ہے، یہ ساس بہو ہیں، مجذوب زماں کی گھر والی اماں جی ولایت خاتون صاحبہ کے ساتھ ان کی قبر ہے، یہ ساس بہو ہے۔ تو یہ اماں جی میر خاتون صاحبہ بھی بڑی تقوی طہارت اور پورے گھر کو انہوں نے چلایا تھا، پورا نظام مزملی سرکار کے آستانے کا اماں جی میر خاتون صاحبہ، اور باقی یہ مزملی سرکار کی صاحبزادیوں نے اماں جی زینبی صاحبہ، اماں جی شاہراں بی صاحبہ اور متا بی صاحبہ۔ تو ان کا بڑا ایک سوشل نیٹ ورک، یعنی اپنی جو برادری میں ایک سسٹم تھا، آستانے کا تھا، اماں جی میر خاتون تھا، تو اس طرح عورتوں کا بڑا رول رہا ہے اسلام میں، دین میں، کچھ اولیاء اللہ بزرگان دین کی زوجہ تھیں، خواتین تھیں، کچھ والدہ تھیں، کچھ صاحبزادیاں تھیں، تو اس طرح انہوں نے نظام کو پیچھے سے چلایا تھا۔ جب فوت ہو جاتے ہیں بزرگ تو اسی سسٹم کو، اسی طریقے کو وہ تقوی کے ساتھ صالح ہو کے اور عبادت بندگی معرفت میں رہتے ہوئے اور لوگوں کے ساتھ بھی بڑا ایک اچھا پردے میں رہتے ہوئے، حیا کے ساتھ، پردے کے ساتھ نظام کو، اس آستانے کے نظام کو، ان بزرگوں کے نظام کو یہ چلاتی تھی، اور توڑ نہیں پیدا کرتی تھی، جوڑ پیدا کرتی تھی، سب کو ملا کے جیسے حضور خواجہ مزملی سرکار جوڑ کے رکھتے تھے۔ تو اب اپنے موضوع پہ آ جاتے ہیں جو 3 ذکر کرنے والا ہوں۔
اماں جی ولایت خاتون صاحبہ اور اماں جی متا بی بی صاحبہ اور اماں جی شہزادی صاحبہ، یہ آج کا جو موضوع ہے اور جن پہ آج بات کرنی ہے، یہ اس دن کے حوالے سے 21 رمضان المبارک اور 20 رمضان المبارک کے حوالے سے۔ وصال تو پہلا جو ہے نا جی وہ میری دادی اماں جی متا بی بی کا ہے، لیکن میں ذکر پہلے اماں جی ولایت خاتون صاحبہ سے شروع کروں گا، کیونکہ ایک تو آج ان کا دن بھی تھا، دوسرا یہ کہ وہ بڑی ہیں، بڑی ہونے کی وجہ سے، پھر اماں جی متا بی بی، پھر اماں جی شہزادی پر۔ تو تعارف یہ ہے کہ اماں جی ولایت خاتون، اماں جی نانی اماں وہ، اور میری اماں جی متا بی بی نانی اماں، یہ دونوں بہنیں ہیں، اور یہ دونوں، ایک میرے نانا ابو کے گھر ہے اور ایک میرے دادا ابو کے گھر ہے۔ نانا ابو کے گھر جو ہیں مجذوب زماں، ان کی جو گھر والی زوجہ ہیں اماں جی ولایت خاتون صاحبہ ہیں، اور دادا ابو سعد سراج الدین صاحب کے جو گھر ہیں وہ اماں جی متا بی بی ہیں یہ دونوں سگی بہنیں، اور یہ بیٹیاں ہیں، صاحبزادیاں ہیں اماں جی ولایت خاتون صاحبہ اور اماں جی متا بی بی صاحبہ۔ بڑی بڑی جو بیٹی ہیں وہ حضرت خواجہ فقیر سردار علی صاحب کی بڑی بڑی بیٹی، بڑی صاحبزادی، تمام اولاد میں سے اماں جی ولایت خاتون صاحبہ ہیں، اور پھر دوسری بیٹی اماں جی متا بی بی صاحبہ ہیں، اماں جی متا بی بی جو میرے دادا ابو کے گھر ہے، تو یہ دو ہو گئیں۔ تیسری اماں جی شہزادی ہیں جو میرے نانا ابو مجذوب زماں شاہ فقیر احمد دین ثانی کی بہن ہے، حضور خواجہ مزملی سرکار کی پوتی ہیں، خواجہ مظفر الدین صاحب کی بیٹی ہیں۔ اب ان تینوں کا ذکر کرتے ہوئے پہلے میں ترتیباً اماں جی ولایت خاتون صاحبہ کا ذکر شروع کرتا ہوں، کہ اس لیے کہ وہ عمر میں ان تینوں سے بڑی، ان دونوں سے بڑی ہیں۔ تو اماں جی ولایت خاتون صاحبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ جو ہم نے ان کا زمانہ پایا ہے، سب سے پہلے تو وہ حضور خواجہ فقیر سردار علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی صاحبزادی ہیں، بڑی بڑی اولاد ہیں، پہلی اور خواجہ فقیر سردار علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بھتیجی ہیں۔ تو دونوں کی، چچا کی بھی اور اپنے والد سے انہوں نے پرورش پائی۔ دونوں ولی اللہ بزرگ تھے، ولی کامل تھے، خواجہ فقیر سلطان علی رحمۃ اللہ علیہ اور خواجہ فقیر سردار علی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان سے انہوں نے پرورش پائی، تربیت پائی، اور وہاں سے تربیت حاصل کی، اور نیکی میں، عبادت میں، ذکر میں، تعلیم میں ان سے حاصل کی، ان کی آغوش میں، اور اپنے دادا خواجہ شاہ فقیر محمد امین سے بھی فیض ملا ہوگا، ان سے بھی تربیت حاصل کی ہوگی۔ اور آپ کو حضرت خواجہ مظفر الدین صاحب جو آپ کے سسر ہیں، خواجہ مزملی سرکار کے صاحبزادے ہیں، میرے نانا ابو کے والد گرامی ہیں، انہوں نے بچپن میں ہی 5 سال کی، 3 سال کی عمر میں تھی، بہو بنا لیا تھا اپنے بیٹے مجذوب زماں شاہ فقیر احمد دین ثانی قادری مزملی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے، مزملی سرکار کے پوتے کے لیے، اور پھر بعد میں آپ کی یہاں شادی ہو کے آ گئے، اور جب یہاں شادی ہو کر آپ کی بیاہ کر یہاں آ گئیں اور نکاح میں آ گئیں شاہ فقیر احمد دین ثانی قادری مزملی رحمۃ اللہ علیہ کے، تو ابھی تو ہماری تو پیدائش سے سارا کچھ پہلے کا ہے واقعہ، کہ آپ کو فقیر احمد دین ثانی صاحب مجذوب تھے، اپنے انتظامات، اپنے جو ان کا زمیندارہ تھا اور پورا سسٹم تھا گھر چلانے کا، نظام، زمیندارہ اور مریدین کا سسٹم، سارے گھر کا برادری کے ساتھ لین دین اور میل جول سارا وہ آپ کو سنبھال دے دیا تھا مجذوب زماں شاہ فقیر احمد دین ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور وہ اپنی ایک ترتیب میں، فقیری میں، درویشی میں لگے رہے، ٹھیک ہے نا جی، وہ سب کچھ، اور بڑے ہی خوبصورت انداز کے ساتھ، بڑے خوبصورت طریقے سے میری نانی اماں جی ولایت خاتون صاحبہ اور حضور خواجہ مزملی سرکار کے صاحبزادے خواجہ مظفر الدین صاحب کی بہو اور مجذوب زماں شاہ فقیر احمد دین ثانی قادری مزملی رحمۃ اللہ علیہ کی زوجہ محترمہ اماں جی ولایت خاتون صاحبہ، میری والدہ ماجدہ کی والدہ، انہوں نے بڑے ہی احسن طریقے کے ساتھ، بہت ہی خوبصورت طریقے کے ساتھ پورے گھر کا نظام چلایا، پورے حضور خواجہ مزملی سرکار کے آستانے کو 4 چاند لگائے، اور مسجد کی رونق بنائی، یہ جو مسجد ہے ساتھ میں یہاں تراویح ہوتی ہے، مدرسہ ہے، مسجد کی رونق بنائی، اور آپ نے اپنے چچا خواجہ فقیر سردار علی صاحب کو بلوا کر، جب آپ کو اللہ نے اولاد دی، صاحبزادہ مظفر الدین صاحب میرے ماموں جان پیدا ہوئے، تو آپ نے پھر بعد میں مسجد بھی مریدین کو بلوائی، اور حضور خواجہ مزملی سرکار کے آستانے کو، حویلیوں کو آباد کیا، دوسری حویلی کو آباد کیا، ایک ان کے اپنے دور کی حویلی تھی حضور خواجہ مزملی سرکار کی، پھر دوسری بنوائی، اور یہاں پہ ذکر و اذکار کا ایک سماع، آپ ہر وقت ذاکر تھیں، عبادت گزار بھی تھیں، ساہلے بھی تھیں، متقی بھی تھیں، پرہیزگار بھی تھیں، مگر پردے کی بڑی سختی، شریعت کی بہت زیادہ سختی، شریعت کی پابندی کی، طریقت کی، شریعت کی، اور
اپنے گھر والے مجذوب زمان شاہ فقیر احمد دین ثانی اور حضور خواجہ مزملی سرکار، ان کے آستانے کے اوپر جو کام کیا، مریدین کے ساتھ جو ایک مریدین کو رابطہ مریدین کا یہاں اس طرف، حالانکہ وہ مریدین کی طرف تو نہیں جاتی تھی، گھر میں ہی رہتی تھی، باپردہ تھی، مگر باپردہ ہو کے ایسا نظام چلایا حضور خواجہ مزملی سرکار کے آستانے پر، اور مریدین کا اور زیادہ رابطہ کروایا۔ نانا ابو تو 6 ماہ چلے جاتے تھے مریدین پہ یا چلوں پہ یا پتہ نہیں جنگلوں میں عبادت میں، ان کے اپنے معاملات تھے، ان کا برادری کے ساتھ تعلق رکھا، نانی اماں مجھے ولایت خاتون صاحبہ نے محلے کے ساتھ بھی رکھا، جس مسلک کی بھی برادری تھی ان کو بھی گھر کے ساتھ جوڑ کے رکھا۔ اپنا عقیدہ اہل سنت والجماعت تھا، یعنی اولیاء اللہ، بزرگان دین، عرس، میلاد وغیرہ والا جو یہ تھا، مگر دوسرے مسالک کے لوگ جو برادری کے گھر تھے ان کو بھی جوڑ کے رکھا۔ ان کی میں ایک بات بتاتا ہوں آپ کو، یہاں مسجد میں ایک صاحب تھے، وہ اذان دیتے تھے تو اس کے ساتھ نا صبح تہجد کے وقت تو جب اذان دیتے تھے، اذان سے پہلے کلام وغیرہ پڑھنے لگ جاتے تھے، لمبے لمبے چوڑے، تو لمبے بہت بڑے بڑے کلام پڑھتے تھے، تو وہ بجلی جو آتی تھی مسجد کی گھر سے آتی تھی، لائٹ سوئچ تھا نا وہ، تو انہوں نے وہ نکال دیتی تھی تار، کیوں کہ یہاں دوسرے مسالک کے لوگ بھی رہتے ہیں۔ ان کے ساتھ میں ہی قریب میں گھر تھا، میرے دادا ابو سراج الدین صاحب کے بھائی تھے مولانا امین صاحب، جن کے گھر اما جی شہزادی تھی، جن کا بھی ذکر آئے گا اما جی شہزادی کا، تو وہ کیا سوچیں گے، ہمیں سناتے ہیں بھئی یہ کلام مسجد بنا لی ہے، تو وہ مسلک کے دیوبند سے تھے، تو وہ عقیدہ اہل سنت ہونے کے باوجود، ان کے والد صاحب بہت بڑے، چاچا جان والد صاحب بہت بڑے ولی اللہ تھے، ہونے کے باوجود بھی سوئچ نکال لیتی تھی، بٹن اوپر کر دیتی تھی، بجلی بند کر دیتی تھی۔ پھر اس نے شکایت کی تھی خواجہ فقیر سلطان علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے کہا وہ ہماری بڑی بیٹی ہیں، وہ جو کرتی ہیں ٹھیک کرتی ہیں، انہیں نہ چھیڑو۔ حالانکہ باپردہ جو تھیں وہ تو باہر مرید تھے خواجہ فقیر سلطان علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، امیر وینس نام تھا شاید ان کا۔ تو ایک تو یہ دیکھیں نا برادری کا کتنا خیال، سب کے صبح کے آرام کا کتنا خیال، کسی کو محلے میں لاؤڈ سپیکر سے تکلیف نہ پہنچے، کسی کو پریشانی نہ ہو، اور کسی کی نیند میں خلل نہ آئے۔ بھی نماز کا ٹائم تو نہیں ہوا اور کلام پہ شروع ہو گیا، چاہے کلام وہ عشق محبت کے تھے، وہ برے بھی نہیں تھے، لیکن پھر بھی کہ ضرورت نہیں ہے، ہم نے مسجد اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے بنائی ہے۔ ایک تو یہ دیکھیں کتنا خیال، یعنی جوڑ پیدا کرتی تھی گھر والوں کے لیے۔ ہم نواسے تھے، ہمیں بڑا پیار دیا، ان کے ہی ہم آغوش میں، ان کے سائے میں ہم پلے بڑے۔ تو ایک تو ان کا وصال مبارک ہے 21 رمضان المبارک اما جی ولایت خاتون صاحبہ کا، ظہر کی نماز کے بعد تقریباً 3 بجے کے لگ بھگ، رات کو ان کی طبیعت تھوڑی خراب ہوئی تھی، 21 رمضان المبارک کی رات کو سحری ٹائم، پھر وہ ٹھیک ہو گئی۔ پھر اس کے بعد 21 رمضان المبارک کو دن میں 3:15 بجے، 3:15 ساڑھے 3 کے لگ بھگ ان کا وصال مبارک ہوا، اور ہم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، پڑھتے رہے رات گئے تک، دن میں بھی ہم پڑھتے رہے ان کے اوپر، وہ بھی پڑھتی رہیں ذکر و اذکار میں، کلمہ شریف میں اور درود و سلام۔ وہ تو 21 رمضان المبارک سن 2010 ایک سال کے کچھ ماہ بعد اپنے شوہر مجذوب زمان شاہ فقیر احمد دین ثانی قادری مزملی رحمۃ اللہ علیہ کے سال بعد، یا کچھ 1 سال سے کچھ 1 ماہ 2 اوپر ہوں گے شاید، کیونکہ تو وہ فوت ہوئیں۔ 21 رمضان المبارک سن 2010 اگست کا مہینہ تھا، دن 3:15 بجے، 3:15 ساڑھے 3 کے لگ بھگ، یہ ان کا یوم وصال کا دن ہے۔ پھر جنازہ ان کا ہوا رات کو تقریباً 10 بجے، تراویح جب تمام مسجدوں سے فارغ ہو گئے امام سارے اور مقتدی، تو سارے نمازی اپنی اپنی مسجدوں سے فارغ ہو کے ان کی اپنی ہی بیٹھک پہ، اپنی جگہ پہ ان کا جنازہ ہوا، ان کے صاحبزادہ صاحب اور ان کے گھر والے نانا ابو کی بیٹھک پہ، یہاں پہ ان کا جنازہ ہوا، اور رات کو 10:15 بجے، اور ان کی خواہش بھی تھی کہ میرا رات کو جنازہ اٹھے۔ اور یہ جو بہت زیادہ باپردہ خاتون ہوتی ہیں، اللہ نیک صالحین عورتیں ہوتی ہیں، ان کے ہی رات کو جنازے اٹھتے ہیں، جیسے سیدہ کائنات کی سنت کے مطابق ان کا بھی رات کو جنازہ ہوا تھا، رات کو جنازہ اٹھا، شام کو ہوا تھا، مطلب عشاء سے پہلے، تو ان کا 10:15 بجے جنازہ ہوا اور رات کو ہی تدفین ہوئی۔ جیسے زندگی میں باپردہ تھی اور بہت زیادہ سخت تھیں، پردے سے، شریعت کی بہت زیادہ سخت تھیں، اور ہم ساتھ لیٹنے یا بیٹھنے لگتے چارپائی پہ تو منع کر دیتی، اپنے بیٹے کو نہیں بیٹھنے دیتی،
اما جی ولیعت خاتون نانی اماں صاحبہ مجذوب زماں کی گھر والی حضرت خواجہ فقیر سردار علی صاحب کی پہلی لخت جگر بیٹی، اور ان کی اپنے چچا اور خواجہ فقیر سردار علی صاحب بڑا احترام کرتے تھے، تھی بیٹی اور احترام اس طرح کرتے تھے جیسے ان کی ماں، اور بڑے فخر سے کہتے تھے کہ ہماری بیٹی ولیعت خاتون بہت بڑی نیک صالح اور بہت زیادہ مطلب ہم اس پہ فخر کرتے ہیں، انہیں فخر تھا باپ کو بھی۔ اور اسی طرح نانا ابو نے بھی سارا نظام ان کو دیا ہوا تھا، گھر کی چابیاں اور زمیندارہ گندم ہو جو بھی ہو۔ تو ایک تو یہ ان کی ہے، میرا جنازہ بھی ان کا رات کو ہوا، اما جی ولیعت خاتون نانی اماں، یہ سن 2010 میں ان کا وصال ہے، 21 رمضان المبارک کو دن میں۔ اور ان کی یہ تھا کہ آپ ذاکر بڑی تھیں، ایک جس طرح آپ تہجد گزار تھیں، تہجد آپ کی مس نہیں ہوتی تھی، نمازیں، اور بڑی پاکیزہ حالت میں خوش لباس بھی تھیں، لباس بڑا خوبصورت پہنتی تھیں، جبوں کی طرح چادر قمیض، اور پھر بڑے ڈھانپ کے رکھتی تھیں بالوں کو سب کو، اور جسم کو اوپر سے چادریں موٹی کرنا، اور خوش لباس سفید لباس زیادہ پہنتی تھیں، اور صوفیانہ جو لباس ہوتا ہے یعنی زیادہ رنگین نہیں پہنتی تھی، خوش لباس تھی ایک تو جی۔ اور پھر آپ کی عبادات میں نوافل بہت کثرت سے پڑھتی تھیں، قرآن مجید کی تلاوت بہت کثرت سے کرتی تھیں، نماز تسبیح جسے صلاۃ التسبیح کہتے ہیں، جمعۃ المبارک کو وہ پکی پڑھنی، ویسے روزانہ کی بھی معمول ہوگا لیکن جمعۃ المبارک کو تو پکی روٹین کے ساتھ، اور جمعہ کا غسل روٹین کے ساتھ کرنا، پھر جمعۃ المبارک کو اپنی جگہ کا انتظام کرنا جہاں پڑھائی کرنی ہے، جہاں ذکر کرنا ہے، جہاں عبادات کرنی ہے، اور پھر اسی طرح وضو کا بڑا اہتمام کرتی تھیں، وضو کے ساتھ رہنا، اور پھر مطلب جو برادری کی صلح وغیرہ کروانی، اور روب بڑا تھا، دبدبہ بڑا تھا ان کا، روب بہت زیادہ تھا، بہت زیادہ روب تھا مطلب ان کے بھائی آئے بیٹھے ہوتے ہیں، مرد آئے بیٹھے ہوتے، کوئی بھی آیا بیٹھا ہوتا مجلس میں تو لوگ جس طرح مردوں سے ڈرتا ہے، بڑے مرد سخت ہوتے ہیں، اس طرح ان کی محفل میں ایک ادب و آداب قائم رہتا، کوئی اونچی آواز میں بات نہ کرتا، کوئی ان سے لڑائی جھگڑے کی بات نہ کرتا، نیچی ان سے آواز سب کی نیچی رہتی، اور ادب و احترام کے ساتھ ان کے بھانجے، ان کے بتیجے تو دوسرا بیٹا تو تھا نہیں، مطلب بتیجوں سے مراد یہ ہے کہ اب کے بھائیوں کی جو اولاد ہے وہ تو چلو چھوٹے تھے، بھائی آئے ہوتے تھے، کزن آئے ہوتے تھے، یعنی چچا کے بیٹے خواجہ سردار فقیر اسماعیل صاحب علیہ سردار فقیر عبد الرحمن صاحب، وہ بھی بڑا احترام کرتے تھے، ان کے والدین جو اتنی زیادہ تعریفیں کرتے تھے، خواجہ فقیر سلطان علی صاحب، خواجہ فقیر سردار علی صاحب۔ تو اس طرح خاندان کے دیوبندی مسلک کے جتنے بھی گھر تھے وہ بھی آ کے ان سے بڑی محبت احترام کرتے تھے، خواتین ہوتی تھیں، مرد ہوتے تھے، ان آواز اونچی نہ، نظریں نیچی رکھ کے بات کرنا، تو بڑا ایک اما جی ولیعت خاتون صاحبہ کا ایک امیج تھا۔ اور جس طرح نیکی اور عبادات اور ذکر و اذکار میں بھی آگے تھیں، اسی طرح برادری کے ساتھ بڑی خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آتی تھیں، جوڑ کے رکھو، صدقہ خیرات بہت زیادہ کرتی تھیں، غریب عورتوں میں اتنا زیادہ پیسہ تقسیم کرنا، گندم دینا، اور اس طرح اور بہت سی چیزیں تقسیم کرنا، کپڑا تقسیم کرنا، دور دراز میں غریب عورتوں میں، برادری میں جو اپنے رشتہ دار تھے ان میں بہت زیادہ صدقہ خیرات، ماہ رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے یا رجب کا آ جائے، یا ویسے بھی عام روٹین میں بھی انہیں پتہ ہوتا تھا فلاں گھر میں آٹے کی ضرورت ہے، فلاں گھر میں گندم کی ضرورت ہے، فلاں گھر میں کھانے پینے کی ضرورت ہے، فلاں گھر میں پیسوں کی ضرورت ہے، کپڑے کی ضرورت ہوگی، وہ پہنچاتی تھی اما جی ولیعت خاتون صاحبہ نانی اماں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ میں ان کے مزار پہ ہی بیٹھ کے حضور خواجہ مزملی سرکار کے بالکل ساتھ بیٹھ کے آپ سے آج گفتگو کر رہا ہوں، یہ مزار ہے پیچھے، حضور خواجہ مزملی سرکار اور خواجہ مظفر الدین صاحب اور میرے نانا ابو مجذوب زمان شاہ فقیر احمد انسانی قادری مزملی رحمۃ اللہ علیہ، اور سامنے بیٹھا ہوں میں اپنی نانی اماں اما جی ولیعت خاتون صاحبہ، اما جی امیر خاتون صاحبہ، اما جی زینبی صاحبہ، تھوڑا سا اونچا مزار کے یہ چونکہ اونچا مزار ہے حضور خواجہ مزملی سرکار کا، اور یہ قبریں نیچے ہیں تھوڑی، یہ تو میں سامنے بیٹھا ہوں بالکل ہی۔ تو ایک تو یہ آپ کا تھا کہ بہت زیادہ آپ برادری سے محبت کرتی تھیں، خاندان سے محبت کرتی، اور اپنے گھر کے احباب سے بھی، حالانکہ اپنی جو تھی ان کی اما جی متابی ان کی بیٹی آپ کے گھر، ان کی جو بیٹی تھی وہ آپ کی بہو تھی، پھر بھی جو خاندانی ان سے کوئی تعلق خراب ہوتے، مطلب ماموں کے اور ابو لوگوں کے اور سب کے، مگر وہ جب آ جاتی ہیں ان کی ہمشیرہ اما جی متابی صاحبہ، یا سنتی وہ بیمار ہیں تو فوراً پوچھنے کے لیے جاتی ہیں، سب کو کہتی جائیں اما جی متابی صاحب، پھر وہ جہاں آئی ہوتی ہیں یا وہ سارے فیملی آئے تو بہت زیادہ خدمت کرتی ہیں، اور برادری میں کوئی بھی آیا ہوتا، آپ کی بہنیں آئی ہوتی ہیں اما جی ولیعت خاتون صاحبہ کی بہنیں آئی رہتی تھیں،
ان کے گھر، ان کی خدمت کرنا، ان کو پھر چیزیں 7-6 ماہ وہ رہتی تھیں یہاں، سال رہتی تھیں ان کی بہنیں اور ان کی اولادیں۔ بندیال میں آپ کی ایک بہن تھی، شاولہ میں آپ کی ایک بہن تھی، یہ تو مسلسل رہتی تھیں یہ 2 بہنیں، ٹھیک ہے نا۔ باقی اور بہنیں یہاں شہر میں بھی ان کی ہیں، ان میں چیزیں بھیجنا، ان کا خیال کرنا۔ ایک شاولہ سے آپ کی بہن یہاں آپ کے گھر کے ساتھ ہی میرے دادا مولوی عبدالرحمن صاحب کی گھر تھیں، ان کا بڑا خیال رکھتی تھیں۔ اسی طرح اپنی بہنوں کا، گھر والوں کا، برادری والوں کا، رشتہ داروں کا، سب کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی۔ اپنی بیٹیوں کی بہت اچھی پرورش کی، میری والدہ صاحبزادی صاحبہ اور میری خالہ زینبی صاحبہ، بہت اچھی پرورش، اپنے بیٹے صاحبزادہ صاحب کی بہت اچھی پرورش کی، تو ان کی بہت زیادہ پرورش، اچھی تربیت دی۔ پھر آگے سے انہوں نے اپنی بیٹیوں کی، میری والدہ نے اور میری خالہ نے، انہوں نے اپنی بیٹیوں کی بڑی اچھی پرورش کی، بڑی حیادار، شریف اور تقوی طہارت کی، پاکیزہ، اور گھر کے کام کاج میں بڑی اچھی ان کو سکھایا۔ تو اس طرح بڑی ہی اچھی عورت تھیں، بڑی اچھی بیٹی تھیں، بہت ہی اچھی زوجہ تھیں مجذوب زماں کی، اور پھر بڑی دیانتداری کے ساتھ، بڑی ایمانداری کے ساتھ ان کے گھر کو چلایا، حضور خواجہ معظم علی سرکار کے گھر کو، ان کے گھر کے نظام کو، ان کے گھر کے سسٹم کو، ان کے گھر کی تمام جو ان کے اصول و ضوابط تھے ان کو بروئے کار لاتے ہوئے، اور ان کو اچھے سلوک کے ساتھ، اچھے طریقے ساتھ، اچھے رسم و رواج کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ، لوگوں کے باپردہ ہوتے ہوئے، شریعت پر پابند ہوتے ہوئے، عمل درآمد ہوتے ہوئے، سب کچھ کے باوجود، تمام شرائط کے باوجود، جو دینی دنیاوی اور رسم اس کو کوئی حد کراس نہیں کی، اس میں رہتے ہوئے مریدین جو تھے حضور خواجہ معظم علی سرکار کے، ان کے ساتھ ایک بڑا اچھا ریلیشن رکھا۔ عورتوں میں بھی، باہر مردوں میں آپ کا ایک روب تھا کہ اماں جی صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں، اماں جی صاحبہ وہ کر رہی ہیں، باہر ڈرتے تھے مریدین بھی آپ سے، اور احترام بھی بہت زیادہ کرتے تھے، اور دلوں میں، لوگوں کے دلوں میں آپ کا احترام اور محبت آج بھی زندہ ہے۔ جن لوگوں میں آپ صدقہ خیرات کرتی تھی، جس طرح راتوں کو اٹھ کر آپ عبادت کرتی تھی، دعائیں مانگتی تھی، سجدہ ریز رہتی تھی، اور تسبیحات، ذکر و اذکار، قرآن مجید کے ختم، استغفار، کلمہ شریف، درود شریف، اور نوافل، قرآن پاک، اور پھر صدقہ خیرات لوگوں میں عام کرتی تھی۔ پھر خوش لباس تھیں، یعنی غسل کا اہتمام کرنا، وضو اور طہارت کا بہت زیادہ اہتمام کرنا، اور پھر شریعت کی گفتگو کرنی، اور فقہ کے مسائل میں بھی بڑی دلچسپی لیتی تھی۔ یہاں مولانا امین صاحب تھے، ان کے پاس چلی جاتی، کوئی بھی فقہ کا مسئلہ اس پہ پتہ بھی ہوتا تھا، عبور بھی ہوتا تھا، پھر بھی بیماری کی حالت میں بار بار تیمم کا پوچھنا کہ جائز ہے کہ نہیں، دل چاہتا تھا کہ وضو کرو۔ یہ تقوی کا عالم تھا۔ آپ کی ایک میں نے کرامت بھی دیکھی ہے کہ آپ 2 کرامتیں، وہ آپ کی نظر چلی گئی تھی ماہ رمضان میں، اس کے بعد میں نے دیکھا ایک عورت آئی، وہ پیچھے تھی، ابھی نہ اس کی آواز سنی، نہ وہ بولی، میں پاس بیٹھا تھا اور ماموں بیٹھے تھے، تو اس عورت کا نام لے کر کہتی ہیں پھتی آ جاؤ اندر۔ اب دیکھ، میں نے اسے اشارے سے کہا آپ چلی جائیں، نظر ختم ہو گئی تھی بالکل ہی۔ پھر ایک اور کرامت کہ آپ کے صبح جس دن آپ نے فوت ہونا تھا غالباً، ہاں اسی دن، اپنی ہمشیرہ اماں جی حیات بی بی، وہ بھی اب فوت ہو گئی ہیں پچھلے سال، اپنی ہمشیرہ، وہ ان کی ہم شکل بھی تھی، ہمشیرہ حیات بی بی، ان کو تمام کھانے پینے کا، راشن کا سامان اپنے بیٹے کے ہاتھ بھجوایا، سعداد منفردین صاحب کے ہاتھ، مٹھا کوٹ کہ جائیں ان کو پہنچا کے آئیں، صبح فوت ہونا تھا۔ ان کی 2 بیٹیاں ہیں اماں جی حیات بی بی کی، پھر وہ غریب ہیں، میں ان کے گھر پہنچاؤ، ابھی تک پہنچا نہیں ہے ان کا سامانہ، 21 رمضان کی رات کو وہ دے آئے، 20 رمضان کی رات کو، صبح 21 کو یہ فوت ہوئی نا، تو 21 کی رات تھی اور صبح 21 کا دن تھا، یہ 21 کے دن فوت ہوئی، تو وہ دے آئے، اور واپسی پہ اتنی فکر لاحق ہو رہی تھی کہ میرا بیٹا ابھی تک نہیں آیا، تو میں نے کہا، پھر میں نے کال کی، انہوں نے کہا ہم آ رہے ہیں، تو یہاں بیٹھک میں ابھی گاڑی رکی تھی، تو میں نے کہا جی آ جائیں گے، کہتے ہیں آ گئے ہیں، وہ ابھی کمرے میں تھی، نہ کوئی گاڑی کا آواز آیا، باہر اتر آئے ہیں، یہ بھی ایک کرامت 2۔ اور پھر اس کے بعد میں نے 2 کے 3 بار انہیں دیکھا خواب میں، وفات کے بعد نماز کی حالت میں، کیونکہ نماز کی بہت زیادہ پابند تھی، وقت پہ نماز پڑھنا، اذان سے پہلے وضو کر کے آ جانا، پھر اذان ہونی، پھر اس سے پہلے ذکر میں رہنا، جائے نماز پہ بیٹھ کے، پھر جب اذان ہو جاتی پھر سنتیں ادا کرنا جو نماز فرضوں سے پہلے ہوتی ہیں، یا فرض ہوتے تو جو سنتیں غیر موقدہ وہ پڑھ لینی، تو اس طرح پھر نماز پڑھ کے پھر بعد میں بھی کافی دیر ذکر کرتی رہتی، پھر گھر کی چائے وغیرہ کام چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو چائے وغیرہ کا انتظام کرنا، اور اس طرح کام کاج میں بھی رہتی تھی جو ان سے ہوتا تھا،
مگر ان کی زندگی بڑی ایک جیسے لیڈر نہیں ہوتی خواتین میں سے لیڈر عورت، وہ اس طرح کی تھی، سربراہ ہوتی ہیں جیسے گھر کی بڑی خاندان کی، جس طرح حضور خواجہ مزملی سرکار خاندان کے بہت بڑے سربراہ تھے، اور اس طرح وہ ولی اللہ بھی تھیں، وہ ایک عام غریب لوگوں سے محبت کرنے والی بھی تھیں، کوئی کسی کو یہ نہیں ہوتا تھا کہ بھئی یہ بڑی ہیں ان کے ساتھ نہ بیٹھے، نہ بلا جھجک ہر کوئی آ کے پاس بیٹھتا تھا، اپنے مسائل بتاتا تھا، اس طرح کی چیزیں۔ تو یہ حضور خواجہ مزملی سرکار کے بیٹے خواجہ مظفر الدین صاحب کی بہو، اور میرے نانا ابو مجذوب زمان شاہ فقیر احمد دین ثانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی گھر والی زوجہ محترمہ، اور میری والدہ ماجدہ کی والدہ ماجدہ، میری نانی اماں خواجہ فقیر سردار علی صاحب کی بڑی بڑی بیٹی خواجہ فقیر سلطان علی صاحب کی بھتیجی، جی آج ان کی بات تھی۔ تو یہ ان کا، اور پھر ان کی مطلب بیمار ہو گئی تھی، تھوڑی کمزور ہو گئی تھی، تو تب صحیح ہمیں لگتا تھا بھئی یہ سو گئی ہیں، لیکن وہ ہر وقت نماز کی فکر ہوتی، چہرہ اس طرح قبلہ کی طرف ہوتا تھا، نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں، جیسے جب دیکھا نماز پڑھ رہی، اور اتنی اچھی دعا مانگتی تھیں، خوبصورت طریقے کے ساتھ ہاتھ اٹھا کے، اور بڑے حجاب کے ساتھ رہتی تھیں، اور قد و قامت والی بھی تھیں ماشاءاللہ، اور بہت زیادہ ان کا ایک روب راب اور دبدبہ تھا، اور خاندان میں ان کا بہت زیادہ نام تھا، جن کو جو چیز چاہیے ہوتی تھی، اور اسپیشل ان کی عورتیں زیارت کے لیے بھی آتی تھیں، ان کی مجلس اور ان کی صحبت حاصل کرنے کے لیے، اور انہوں نے زمیندارہ جو حضور خواجہ مزملی کا سرکار کا تھا وہ بڑے اچھی طریقے کے ساتھ سنبھالا تھا، خاندان کو ایسے جوڑا ہوا تھا، اپنے گھر والوں کو، بیٹے کو، بیٹیوں کو، نواسوں کو اور نواسیوں کو، اور ان کے پھر اپنے سارے کنبے اور خاندان سے میل جول بہت اچھے طریقے کے ساتھ تھا، ان میں پیار سے، محبت سے، اخلاص سے انہوں نے تعلق رکھا ہوا تھا، کسی کی دکھ سکھ سے وہ رہتی نہیں تھی۔ تو یہ آج ہیں، اور اپنی جو ان کی نند تھی مجی ولایت خاتون صاحبہ، وہ مجی شہزادی صاحبہ، وہ ساتھ والے گھر میں ہی تھیں، اور وظائف دے رہی تھیں، مولانا امین صاحب کے وہ گھر تھیں، تو وظائف دے رہی تھیں ان کی امی مجی میر خاتون صاحبہ، مجی ولایت خاتون صاحبہ کو دینا چاہتی تھیں، تو مجی شہزادی صاحبہ ضد کر گئیں کہ مجھے دیں، میں آپ کی بیٹی ہوں، تو اس نے کہا تم ساتھ والے گھر میں شادی ہوئی ہے تمہاری، تو میری بہو لے گی تو اس کا آگے پوتا لے گا، مجذوب ہے میرے گھر والے، تو انہوں نے کہا میں وعدہ کرتی ہوں جب آپ کا پوتا پیدا ہوگا مظفر الدین صاحب ان کو دے دوں گی۔ تو آج یہ ان کی پوتی بھی وہی نظام چلا کے بیٹھی ہے تو حضور خواجہ مزملی سرکار کا وہ نظام، وہ سارے وظائف، وہ سب کچھ۔ تو اما جی ولایت خاتون صاحبہ نے ضد نہیں کی، سن رہی تھیں، ساتھ کھڑی تھیں، میں نہیں مجھے دینا، یہ یعنی کہ اپنی طرف سے بھی ان کے پاس ذکر و اذکار وظائف تھا، سب کچھ تھا کہ میں نہیں جی نہیں مجھے دیں، ضد کرتی تو وہ دے دیتی، وہ تو دینا ہی چاہتی تھیں والدہ صاحبہ وصال کے ٹائم، اور اپنے شوہر کے ساتھ بڑے اچھے ریلیشن رہے، بہت اچھے تعلقات رہے، نانا ابو مجذوب زمان شاہ فقیر احمد دین ثانی صاحب، اور ان کے نظام وہ مجذوب تھے اور غصے والے بھی تھے، اور اس وقت یہ جگہ تھوڑی ان کا جہاں مکان تھا نانی اماں کا، وہ حویلی جو اب میرا مکان ہے حضور خواجہ مزملی سرکار کی حویلی میں، تو وہ تھوڑا سا تنہا یعنی ویران جگہ پہ تھا اس وقت، پھر بھی دونوں صاحبزادیوں کے ساتھ، پھر بعد میں صاحبزادہ صاحب پیدا ہوئے ان کے بیٹے، وہاں وقت گزارا، بعد میں دوسری حویلی تو بنوائی۔ تو یہ نانی اماں مجی ولایت خاتون صاحبہ کا ایک اور مطلب ان کی زندگی کے تھوڑا بہت میں نے یہ تھا جو آج ان کا یوم وصال تھا۔ اب ان کی جو دوسری بہن ہے اماں جی متا بی بی، وہ میری دادی اماں ہیں، دادا سراج الدین صاحب کی، حکیم مولانا دادا سراج الدین صاحب کی گھر والی ہیں، اور خواجہ فقیر سردار علی صاحب کی دوسری بیٹی، وہ میری نانی اماں مجی ولایت خاتون صاحبہ کی ہمشیرہ ہیں، بہن ہے، ان سے چھوٹی بہن ہے اماں جی متا بی بی، ان کا بھی یوم وصال ہے سن 2005 میں ماہ رمضان المبارک کو، وہ 20 رمضان المبارک کو ہے، کتنا 20 رمضان المبارک اعتکاف بیٹھ رہی تھی، سالانہ اعتکاف بیٹھتی تھی، ہر سال اعتکاف بیٹھتی تھی، اور مصلی پر موجود تھیں، جو جائے نماز کی جگہ ہوتی ہے، غسل وغیرہ کر کے کپڑے پہن کے اور کنگھی کر رہی تھیں، مصلی پہ بیٹھ کے اور درود شریف اور ذکر و اذکار کر رہی تھیں، بس ابھی ٹائم نہیں ہوا تھا اعتکاف تھا، تقریباً یہ ان کا ٹائم بھی یہی تھا، 3:15 یا 3:30 یا اس طرح 3:45 اس کے لگ بھگ، اور میں بھی اس وقت اعتکاف کی تیاری کر رہا تھا، یہ سن 2005 کا، اور میری داڑھی اس وقت نہیں آئی تھی، بہت چھوٹی عمر تھی، تو میں ادھر تھا کیلا اترا میں، وہ قائد آباد رہتی تھی، تو دادی اماں، تو وہ 20 رمضان المبارک سن 2005 کو 3، 3:30، 3:45، 4:15 اس کے لگ بھگ
یا 4 بجے یا 4 بجے سے تھوڑا پہلے، تقریباً 3 بجے کے بعد ہی، اب جو بھی ٹائم تھا، تو اعتکاف بیٹھنے کی نیت کر لی تھی، مصلی پہ موجود تھی، بس اپنے تکپوش جس کو بنی ہوئی تھی نا جگہ، وہاں بھی جانا تھا، بیٹھی مصلی پہ تھی، اعتکاف کی ساری تیاری مکمل ہو گئی تھی، اور ذکر و اذکار میں غسل کے ساتھ وضو کے ساتھ موجود تھی، ظہر کی نماز پڑھ کے مصلی پہ موجود تھی۔ اس کے بعد کتنی دیر گزر گئی تھی ظہر کی نماز کے بعد؟ بس قریب وقت تھا، آدھا مونا گھنٹہ یا 15-20 منٹ 25 منٹ رہتے تھے کہ تکپوش پہ جانے والی تھی اعتکاف کے لیے۔ ہر سال بیٹھتی تھی اماں جی متا بی بی، تو وہ وہاں پہ مصلی پہ ظہر کی نماز کے بعد 3-3:30 بجے کے لگ بھگ وہ فوت ہو گئی، اعتکاف کی تیاری میں، بس بیٹھنے ہی والی تھی، اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئیں۔ یہ دوسری بہن ہے مجھے ولایت خاتون صاحب کی، مجھے متا بی بی، وہ میری دادی اماں ہیں، جس سے میرے والد گرامی پیدا ہوئے ہیں، اور پھپھو اور چاچو سب، یہ دادا سراج الدین صاحب کی گھر ہیں، اور یہ بھی خواجہ فقیر سردار علی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بیٹی ہیں۔ انہوں نے بھی ان کی ہی پرورش پائی ہے، تربیت پائی ہے، ان سے فیض یافتہ ہیں۔ خواجہ فقیر سلطان علی صاحب ان کے چچا ہیں، اور خواجہ فقیر سردار علی صاحب ان کے والد گرامی ہیں۔ خواجہ فقیر محمد امین صاحب دادا جان ہیں، یہ ان کی فیض یافتہ ہیں، ان کی تربیت یافتہ ہیں، صحبت میں، سنگت میں، ان کی سائے میں انہوں نے بھی پرورش پائی ہے۔ اور یہ پھر دادا سراج الدین صاحب کے گھر ہیں۔ دادا سراج الدین صاحب کی پہلی بیوی بھی خواجہ فقیر سردار علی صاحب اور سلطان علی صاحب کی ہمشیرہ ہیں، جس سے میری ایک اور پھپھو ہیں مجھے محمود خاتون، وہ اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات بلند کرے، نیک صالح عورت تھیں بہت زیادہ۔ تو مجی متا بی بی مطلب بہت نیک عورت تھی، بڑی مطلب کم گفتگو کرتی تھیں، اور جتنی دیر بھی بولتی تھیں یا گفتگو کرتی تھی تو قبر کی بات کرنی، قبر میں سوال کیسے ہوں گے۔ میرے والد صاحب عالم دین تھے، عالم دین ہیں مولانا غلام جایا فخری صاحب، تو ان سے پھر اپنے شوہر سے بھی اس طرح کی بات کرتی ہوں گی۔ تو میری نانی اماں مجھے ولایت خاتون صاحبہ بتاتی تھیں، وہ ہمارے ساتھ بچپن میں بھی قبر کی باتیں کرتی تھی، قبر میں کیسا حال ہوگا۔ پھر جب وہ بڑی ہوئیں تو بڑا ہوتا ہے تو انسان چینج ہو جاتا ہے نا، ان کا تقویٰ اور بڑھتا گیا، اور زیادہ بڑھتا گیا۔ ہمارے جو خاندانی ریلیشن تعلق خراب ہوتے تھے نا، ماموں اور ابو اور امی اور پھپھو، ان کے آپس میں اولاد کے، وہ کبھی زبان خراب نہیں کرتی تھی، جس طرح میری نانی اماں زبان سے، غیبت سے، چغلی سے، عداوت سے مجھے ولایت خاتون صاحبہ پاک رہتی تھیں، بچی رہتی تھیں، دوسروں کو بھی بچاتی تھی کہ گلہ نہ کرے، کبھی کر بھی بیٹھتی تو فوراً توبہ کرتی تھی، اور دوسروں ان کی مجلس میں بھی کم گلے شکوے ہوتے ہی نہیں تھے، تقریباً ان کے سامنے اس طرح کی گفتگو نہیں ہوتی تھی مجھے ولایت خاتون صاحب، وہ سخت ہیں ان باتوں کی۔ اسی طرح مجھے متا بی بی صاحب، اگر ان کے سامنے کوئی کر لیتا وہ سخت نہیں تھی، لیکن خود بچی رہتی تھی، کہتی تھیں ان باتوں سے بچا کرو، خود ہر وقت طہارت میں رہتی، وضو کا اتنا انہیں خیال رہتا تھا مجھے متا بی بی کو، کہ انہیں وہم تھا کہ کوئی میرے کپڑے صاف، مصلی، جائے نماز، اور جو یہاں میری بیٹھنے کی عبادت ہے ان کو کوئی ہاتھ نہ لگا دے، اس طرح ٹچ نہ کر دے، پتہ نہیں وہ وضو کے ساتھ ہوگا کہ نہیں ہوگا، پتہ نہیں وہ پاک صاف ہوگا کہ نہیں، کوئی چیز نہ ٹچ ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ اتنی زیادہ ذہن اور سوچ تھا کہ میں نے وہاں بیٹھ کے پڑھنا ہے، اور وقت ذکر میں، ہر وقت عبادت میں۔ خوبصورت بھی تھی، قد ان کا چھوٹا تھا، خوبصورت بھی درمیانے قد کی تھی، خوبصورت بھی تھیں، مگر تقویٰ، طہارت اور پاکیزگی میں بہت زیادہ آگے تھی، بہت زیادہ ذکر و بہت بڑی ذاکر تھی، قرآن پاک اتنا پڑھتی تھیں بہت زیادہ، اور تسبیحات بہت زیادہ کرتی تھی، قبلہ رخ ہو کے پڑھنا۔ نانی اماں مجھے ولایت خاتون صاحبہ بھی قبلہ رخ ہو کے پڑھتی تھی، مگر یہ ان کا یہ تھا کہ ان کا زیادہ معمولات جو تھے نا، وہ 24 گھنٹے ذکر و اذکار، تہجد کے بعد اٹھنا، پھر اپنے تکپوش پہ جائے نماز پہ آنا، وہاں بیٹھ کے پڑھنا، پھر دن میں اشراق، چاشت، تمام تر نوافل جتنے بھی اوابین، اور بیچ میں کوئی وقت بچ جاتا جب پڑھائی سے تھک کے فارغ ہوتی، تب بھی اپنے بیٹے سے یا کوئی اور عالم خاندان کے آئے بیٹھے ان سے مسئلے مسائل پوچھنے، بھی قبر، زیادہ تر قبر کی بات کرتی، قبر کے خوف کی، قبر کی بات، اور قبر کی جو سوالات ہیں، قبر کی منزلیں ہیں، اور جو قبر کی جو سارے معاملات ہیں وہ پوچھتی۔ پھر رکھتے کیسے ہیں جی، کیا، یہ اکثر تھکتی نہیں تھی یہ بات پوچھتے، بارہا پوچھتی رہتی تھی، یعنی ایک دن پوچھیے تو پھر بندہ کہتا ہے جی مجھے حفظ ہو گئی ہے، نہیں، اور کہتی تھی مجھے بڑا خوف ہے قبر کا، حالانکہ ہر وقت نیکی میں رہنا، ہر وقت عبادت میں رہنا، ہر وقت ذکر میں رہنا، ہر وقت اللہ کی عبادت، ذکر، تقویٰ، طہارت، پرہیزگاری، نہ کان سنتے تھے غیبت، چغلی، عداوت کی کوئی بات، نہ دل میں تھی، نہ زبان سے کرتی تھی، حیادار اور باپردہ تو ویسے ہی تھی۔ ان کے گھر والے بھی بڑے ذاکر تھے، میرے دادا سراج الدین بھی، مگر یہ بہت زیادہ نیکی میں، عبادت میں، ذکر میں رہتی تھی۔
بہت زیادہ پاکیزہ، طہارت اور وضو کا بہت خیال رکھتی تھیں. ذرا سا بھی خون یوں ہونٹ سے یا زبان سے نکلا تو بار بار دکھاتی تھی، یہ دیکھیں اس سے میرا وضو ٹوٹ تو نہیں گیا ہوگا. اگر زیادہ ہوتا تو کہہ دیتے ہاں، فوراً ہی وضو کرنے جاتی. ہر وقت 24 گھنٹے وضو کے ساتھ رہنا. بہت زیادہ کپڑوں کو دھونا، صاف کرنا تاکہ کپڑے میرے صاف ہوں. جائے نماز، مصلے 2-2 3-3 بنائے ہوئے تھے نماز پڑھنے والے، جائے نماز وغیرہ 3-3 ایکسٹرا بھی تھیں تاکہ فوراً ہی دوسری میں انہیں لگتا 2-3 دن بار کہ میلی ہو گئی ہے دوسری دھو لیتی. کپڑے بھی اسی طرح غسل کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ رہنا تاکہ ہر وقت صاف ستھرا رہوں. اللہ کی بارگاہ میں نے جھکنا ہے. یہ اماں جی متابی بھی تھی اور ان کا وصال سن 2005 20 رمضان المبارک کو ہوا تھا. تقریباً ظہر کی نماز کے بعد اعتکاف کی نیت کے ساتھ بیٹھی تھی. سالانہ بیٹھتی تھی، اب بس بیٹھنے والی تھی 3:30 سوا 3 پونے 4 کے لگ بھگ. اور ان کی نماز جنازہ دوسرے دن شام کو ہی تھی. ایک وجہ تھی، ان کے بیٹے باہر تھے کہیں تو وہ لیٹ آئے تھے، ان کی انتظار میں جیل میں تھے تنظیم کی وجہ سے، جماعت کی وجہ سے. یعنی 3 سوا 3 ساڑھے 3 بجے فوت ہوئی ہیں. دوسرے دن عصر کے بعد جنازہ ہوا تھا اور 2 دن چارپائی پڑی رہی اور پاؤں ہاتھ نور چڑھ گیا تھا، چمک رہے تھے وضو کر کے نا. اور چہرہ اتنا روشن ہو گیا تھا نور کے ساتھ، جیسے لائٹیں نکل رہی ہیں نور کی، پاؤں سے بھی، ہاتھوں سے بھی، ناخنوں سے بھی، چہرے سے بھی. بہت زیادہ چمک گیا تھا. دوسرے دن تو حالانکہ اٹیک ہوا تھا، دوسرے دن تو چینج ہو جاتا ہے، اتنی دیر تو نہیں میت پڑی رہتی، لیکن ان کا اور زیادہ نور بڑھتا گیا. چہرے کے اوپر نور کی لائٹیں آتی گئیں. جو ان کے مجاہدے تھے، ذکر و اذکار کے عبادتیں تھیں، ریاضتیں تھیں، اور وضو کے ساتھ رہنا، وضو کا نور تھا ماشاءاللہ. اور میں ایک بار موسیٰ قادری صاحب پہ میں اکثر جاتا تھا نا، اکثر سلام پہ، حاضری پہ، فاتحہ پہ. میرے نانا ابو بھی فوت ہوئے تھے تو میں یہاں سے پڑھ کے پھر وہاں چلا جاتا تھا. یہ سن 2010 کی بات ہے. تو 5 سال بعد مجھے پہلی بار کہ 4 سال بعد، 5 سال بعد پہلی بار خواب میں ملی. مجھے کہتی ہیں کبھی ہمارے پاس بھی چکر لگا لیا کرو. ان کی قبر ہی پاس ہی تھی نا، اس قبرستان رچھیاں میں. تو میں موسیٰ قادری صاحب اور دیگر آباء و اجداد کے مزار سے ہوتا ہوا واپس آ جاتا تھا. میں سویا تو فوراً ہی ملی خواب میں نورانی چہرہ. پھر فوراً ہی میں ان کی قبر پہ جا کے پیدل گیا فاتحہ پڑھنے. ایک ہی بار ملی ہیں زندگی میں خواب میں. تو یہ اس حالت میں یہ بات کہی اور چہرہ نورانی تھا. تو بہت بڑی صالح، متقی، پرہیزگار خواتین میں سے وہ بھی تھی. ان کا وصال بھی اسی ماہ رمضان المبارک سن 2005 20 رمضان المبارک کو اعتکاف کی حالت میں تھیں. یعنی بیٹھ رہی تھیں، نیت کر لی تھی، بیٹھی تھیں مصلے پہ. ان کی روح قبض ہو گئی، مصلے پہ بیٹھی تھی ذکر و اذکار کر کے، نماز پڑھ کے، اور اب اعتکاف کی تیاری میں تکپوش پہ جانے والی تھی. دوسری جگہ جو اعتکاف کی تھی، مصلے پہ اللہ کی جائے نماز پہ جہاں نماز پڑھ کے وہاں پہ روح قبض ہو گئی. سبحان اللہ. ایک دی تھی یہ میری دادی اماں، یہ بھی یعنی میری نانی اماں اماں جی ولایت خاتون صاحبہ کی بہن تھیں. اور یہ ان کا 20 کو ہے اور ان کا 21 رمضان المبارک کو ہے اماں جی ولایت خاتون صاحبہ کا. ٹائمنگ بھی زور ٹائم دونوں کی ماشاءاللہ. دونوں کامل ولی اللہ تھیں، ذکر و اذکار تھیں، بہت بڑی ولی کاملہ تھیں، بہت بڑی ذاکر تھیں، ذاکرہ تھیں، بہت بڑی اللہ کی عبادت گزار، تقوی، طہارت، پرہیزگاری والی عورتیں تھیں. بہت زیادہ شریعت کی پابند اور پارسا عورتیں تھیں. اور میری نانی اماں کا تو جو میں نے باقی ذکر و اذکار اور عبادات سے ہٹ کے بھی آپ کو باتیں بتائی ہیں نا اماں جی ولایت خاتون صاحبہ کی، کہ خاندان کے ساتھ بہت زیادہ محبت تھی، بہنوں سے، بہنوں کی اولاد سے، اپنے خاندان کے باقی افراد سے صدقہ خیرات کرنا جیسے حضور خواجہ مزملی سرکار کرتے تھے، اور ان کے باقی صحبزادیاں اور باقی کرتے تھے. جی. اور میرے خیال سے جب ان کی شادی یہاں ہوئی ہے تو حضور خواجہ مزملی سرکار کی ایک صاحبزادی بھی زندہ تھی، اماں جی زینبی صاحبہ. شاید اماں جی شرابی بھی زندہ ہوں، شاید، کنفرم نہیں. وہ بھی نیک خاتون تھیں ساری. اب ذکر کرتے ہیں تیسری جن کا اماں جی ولایت خاتون صاحبہ کے دن کا وصال ہے 21 رمضان المبارک. وہ ہیں اماں جی شہزادی صاحبہ. اب یہ میری بڑی محبوب خواتین میں سے. ان کے ساتھ میرا ریلیشن پہلے سے بھی تھا، لیکن ان کے وصال کے 4-5 سال جو آخری تھے نا، جو میرے نانا ابو سن 2008 سے
اور 2014 تک جو سفر ہے یہ بڑا ایک پیارا سفر رہا ہے، خاص کر 2-2.5 سال 8 9 10 11 8 9 10 یہ 3 سال بہت زیادہ ان کے ساتھ میری قربت گزری ہے۔ تو ان کا میں تعارف کرواتا ہوں، یہ ہیں اماں جی شہزادی صاحبہ، ان کا نام ہے اسم گرامی۔ تو یہ حضور قدوۃ الاولیاء خواجہ خواجگاں خواجہ شاہ فقیر احمد دین قادری مزملی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پوتی ہیں، اور ان کے صاحبزادے حضرت خواجہ شاہ فقیر محمد مظفر الدین قادری مزملی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی صاحبزادی ہیں۔ پہلے صاحبزادی ہوئی تھی، بعد میں نانا ابو پیدا ہوئے تھے، اور مجذوب زماں اور اماں جی امیر خاتون کی بھی صاحبزادی ہیں۔ یہ اماں جی امیر خاتون، یہ خواجہ مظفر الدین صاحب کی گھر والی ہیں، یہ میری نانی اماں جی ولایت خاتون صاحبہ کی ساس، یہ اماں جی امیر خاتون صاحبہ، اور خواجہ فقیر شاہ فقیر میاں چانا دین کی صاحبزادی خواجہ مولانا حکیم میاں حکیم فخر الدین صاحب کی بہن دادا سراج الدین صاحب، دادا مولانا امین صاحب اور مولوی عبد الرحمن صاحب، یہ ان کی پھپھو جی، یہ میری یہ ان کی صاحبزادی ہیں، اماں جی ولایت خاتون اماں جی شہزادی صاحبہ اماں جی امیر خاتون صاحبہ کی صاحبزادی ہیں، اور اپنے بھائی مجذوب زماں کلندر دوران دستگیر بے کساں حضرت شاہ فقیر احمد دین ثانی قادری مزملی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی ہمشیرہ ہیں۔ ان کی ایک ہی ہمشیرہ تھی، ایک ہی بہن تھی، بڑی بڑی پہلے بہن تھی اماں جی شہزادی صاحبہ، یہ 2.5 سالہ کی تھی، 2.5 سال ان کی عمر تھی، تو اس وقت 2 سال اور 6 ماہ نانا ابو پیدا ہوئے تھے مجذوب زماں شاہ فقیر احمد دین ثانی قادری مزملی 1935 میں۔ تو یہ اماں جی شہزادی صاحبہ بڑی ہی، ہم نے ان کو بہت زیادہ عاجزی اور انکساری والی خواتین میں سے پایا ہے، اور صبر تحمل والی خواتین میں سے پایا ہے، بڑی برداشت، صبر، تحمل اور بہت زیادہ صابر عورتوں میں سے تھی۔ جس طرح نیکی میں، عبادت میں، ذکر میں بہت آگے تھی نا، اس طرح صبر بھی بہت زیادہ تھا، گھر کے کام کاج میں بھی بیزی رہنا ان کے۔ اور یہ مولانا حضرت علامہ مولانا محمد امین، استاد مولانا امین صاحب ان کی گھر والی تھی، ان کی زوجہ محترمہ اماں جی شہزادی صاحبہ، ان کا مزار رچیاں قبرستان میں ہے امیر والا، اور مجھے شرف حاصل ہوا ہے ان کی مزار مبارک قبر کو جب میں نے سیمنٹ کے ساتھ پکا کیا ہے نا، تو اوپر سے درمیان سے تو کچی چھوڑ دی ہے، اوپر سے کچی اور تختی بھی لگائی ہے، یہ میں نے سن 2015-16 میں بنائی تھی۔ جس طرح حضور خواجہ غلام مرتضیٰ اور خواجہ غلام حبیب اور غلام حبیب صاحب کی گھر والی اماں جی محمود خاتون صاحبہ، یہ 3 ہستیاں، ان کے مزار بھی بنانے کا شرف حاصل ہوا ہے، تختیاں بھی بنوائی ہیں، اسی طرح اماں جی شہزادی کا بھی الحمدللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور ان سب کی اپنی نگاہ سے، روحانی نگاہ سے۔ تو اماں جی شہزادی صاحبہ یہ استاد مولانا امین صاحب کی زوجہ محترمہ ہیں، گھر والی ہیں، اور حضور قدوۃ الاولیاء خواجہ خان شاہ فقیر احمد دین قادری مزملی سرکار کی پوتی، خواجہ شاہ فقیر مظفر الدین صاحب قادری مزملی رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادی بیٹی، اور میرے نانا ابو مجذوب زماں حضرت شاہ فقیر احمد دین ثانی قادری مزملی رحمۃ اللہ علیہ ان کی بہن۔ اب ولایت میں میرے نانا ابو مجذوب زماں ان کے بھائی شاہ فقیر احمد دین ثانی کا بھی کوئی ثانی نہیں ہے، بہت بڑے ولی کامل مجذوب تھے، مجذوب سالک تھے، مجذوب ولی اللہ تھے، فنا فی اللہ تھے۔ اسی طرح ان کی بہن، ان کی ہمشیرہ، وہ بھی اماں جی شہزادی صاحبہ بھی بہت بڑی ولی کاملہ تھی، وظائف میں ان کے وظائف بہت زیادہ، دم درود ان کا بہت زیادہ مشہور ہے، اور وہ مولانا امین صاحب کا انہوں نے لنگر بھی چلایا ہوا تھا، بہت زیادہ مولانا امین صاحب کے طلباء ہوتے تھے، مدرسہ تھا بہت بڑا، بہت بڑے عالم، جید عالم تھے علماء دیوبند کی، تو بہت ان کا پھر اپنا ایک ان کا سسٹم تھا، بہت زیادہ طلباء، پھر وہ سارے لنگر بھی پکانے، بہت دیگیں پکانی، بڑے بڑے پتیلے ہوتے تھے کھانے کے، سالن کے، چائے کے، وہ سارے بھی بنانے، آٹا، سارا گھر کا کام بھی کرنا۔ پھر وہ غصے بھی ہوتے رہتے تھے انہیں، یعنی وہ ذرا غصے کے تیز تھے، باہر سے طلباء کو پڑھا کے آنا، اور مطلب جذباتی سے تھے، پھر وہ ساری ان کی باتیں بھی سہنی، برداشت بھی کرنی، پھر ان کے گھر کو بھی چلانا، پھر سارا ٹائم بچ جاتا نا، اور ننگے پاؤں چلتی تھی، عاجزی اتنی تھی کہ بے حد، اپنے چپل اور اپنی چیزوں کا بھی ہوش نہ رہنا، ٹھیک ہے نا، کہ یہ جوتے پہن لوں، میں ان کو کہتا رہتا تھا۔ تو یہ تو خیر مدرسے وغیرہ کی باتیں تو ہم سے بہت پہلے کی ہیں، ہم نے تو ان کا دور وظائف میں، ذکر میں بھی دیکھا ہے، اور کام کاج میں بھی دیکھا ہے، چلتے رہنا اور پڑھتے رہنا، قرآن پاک سے ٹچ رہتی تھی،
حد سے زیادہ قرآن پاک اور وظائف پڑھتی تھی، جو ان کے پاس حضور خواجہ اپنی والدہ ماجدہ کی طرف سے، مجی مرخاتو کی طرف سے جو ان کی حضور خواجہ مزملی سرکار کے چلے آئے تھے وظائف، وہ کثرت کے ساتھ پڑھتی تھی، اور پورا گھر کا نظام ان کے اوپر چل رہا تھا۔ مولانا امین صاحب جب بیمار ہو گئے تو پھر تو بہت زیادہ ان پہ چلا ہوا تھا۔ دور دراز سے لوگ ان سے دم کروانے آتے، دعائیں لینے آتے۔ علاقے میں بہت زیادہ مشہور ہے مجی شہزادی بی بی، بہت بڑی ولی کاملہ، ولی اللہ عورتیں تھی، اور میری پیرنی جی بھی ہیں، میری مرشد بھی ہیں۔ میں نے تمام حالات و واقعات میرے نانا ابو مجذوب زمان شاہ فقیر احمد دین ثانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس مجھے ان کی مجلس میں بٹھاتے تھے، بھیجتے تھے، پھر وہ مجھے سارے حالات و واقعات خاندان کے، آباء و اجداد کے، خواجہ موسیٰ قادری صاحب، غلام حبیب صاحب، غلام مرتضیٰ صاحب، مزملی سرکار کے، حضور خواجہ مزملی سرکار کی پوتی تھی، ان کے، اپنے دادا جی کے، اپنے والد خواجہ مظفر الدین صاحب کے، اپنے بھائی، میں اس وقت نانا جی کا عقیدت مند نہیں تھا، فقیر احمد دین ثانی صاحب کا، مجذوب زمان کا، انہوں نے ہی مجھے ان کا سارا بتایا، کہ پھر میں نے ان کے اوپر سرچ کی، اور واقعی وہ ولی اللہ تھے، مانتا ہی نہیں تھا ولی، نانا ابو مانتا تھا، اور خود وہ بہت بڑی ولی کاملہ، ذاکرہ، اللہ کی نیک، صالح، شاکر، صابر، شاکر عورتوں میں سے تھی اما جی شہزادی بی بی، اور بغیر جوتوں کے کتنی بار میں پاؤں پھٹ جاتے تھے، میں کہتا تھا جوتے پہن لیں، آپ کی ایک چادر لگی ہونی چاہیے، جتنی بڑی آپ پیرنی ہے، ولی کاملہ ہے، ذاکرہ ہے، اتنی بڑی ذاکر ہیں، ذکر و اذکار میں ہر وقت رہتی ہیں، وضو کے ساتھ، طہارت کے ساتھ، پھر کام کاج بھی آپ کرتی رہتی ہیں، کبھی برتن اٹھا کے، کبھی پانی بھر کے جا رہی ہیں، کبھی جانوروں کو پانی پلا رہی ہیں، کبھی کھانے کا انتظام کر رہی ہیں، اپنی آپ کی 6-7 پوتیاں ہیں، پوتا ہے، 6-7 پوتیاں ہیں، بیٹا ہے، بہو ہے، کسی کو کام ہی نہیں کہتی، آپ خود کرتی رہتی ہیں، اور پوتیوں کے لیے چیزیں بنا کے رکھتی تھی، جوڑ کے تھوڑی بھئی ان کی شادیاں، پوتیاں زیادہ تھیں ان کی، پھر اپنے گھر والے کا بھی جوانی بھی کرتی رہی ہیں۔ اب تو آپ کا انڈر ہے ہر چیز، اب تو آپ چادر بچھا دیں، سفید تکیے لگے ہوئے ہیں، اور آپ دم درود کریں، بس وظائف پڑھیں، ذکر و اذکار میں رہیں، چارپائی پہ رہی کریں، نہیں، آخری دم تک چلتی رہیں۔ اور کتنی بار میں نے حضرت رابعہ بصری کی طرح رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی طرح وہ بھی سر میں اینٹ رکھ کے کئی بار سو جاتی تھی، کہ لذت کی نیند نہ آئے، پھر عبادت کے لیے اٹھنا ہے، ٹائم نہ چلا جائے۔ میں جاتا تھا، وہ خلوت نشینی بھی کرتی تھی اما جی شہزادی صاحبہ، دوسری طرف، دوسرے مکان میں، دوسرے کمرے میں، دوسری سائڈ پہ چلی جاتی ہیں، پھر وہاں جا کے اب اپنے اللہ کو یاد کروں، ذکر و اذکار، قبلہ رخ ہو کے، درویشی حالت میں، اور بہت زیادہ اما جی شہزادی بی بی درویشی حالت میں رہتی تھی، بہت زیادہ درویشی حالت میں، بہت زیادہ درویش، اور ایسے مسکینوں کی طرح رہنا، درویشوں کی طرح رہنا، سادگی میں رہنا، بہت زیادہ سادگی پسند تھیں، بہت زیادہ سادگی ان کے اندر کوٹ کر بھری ہوئی تھی، جیسے سادگی ان کا ورثہ ہو، جو تھیں وہ ظاہر نہیں کرتی تھی، جو فقیری میں، ولایت میں، مقام و منصب میں جو تھیں وہ ظاہر نہیں کرتی تھی، وہ اس کو اندر چھپا کے رکھتی تھی۔ یہ ان کی پھپھو جو تھیں نا 3، ان کا بھی یہی معمول تھا، خاص کر اما جی زینبی، اما جی شربی، ان کا بھی یہی معمولات تھے۔ اما جی زینبی کو جب بلاتی تھی اپنے بھتیجے میرے نانا ابو فقیر احمد دین ثانی کو، کہ دھوپ پہ نہ کھڑے ہو، ادھر آ جاؤ، وہ بڑے فقیر تھے، تمہارے دادا ولی تھے، وہ ایسے کرتے تھے، دھوپ پہ کھڑے ہوتے تھے، تو وہ کہتی تھی اماں، پھپھو کو کہتے تھے، پھپھو کو اماں بولتے تھے، میرے نانا ابو مجذوب زمان فقیر احمد دین ثانی، اماں آپ کے پاس بھی تو فقیری ہے، یہاں ہے، وہ ان کو نظر آتا تھا نا، روحانی نگاہ والے تھے، یہاں وہ پھر جو سمجھتی تھیں مجھے بھی ظاہر کرتا ہے، وہ ہٹ جاتی اما جی زینب۔ اسی طرح اما جی شہزادی اپنی پھپھوؤں کی طرح اور اپنی والدہ کی طرح، اپنی دادی اماں کی طرح، پردادی کی طرح بہت بڑی ولی اللہ تھی، اور سارے وظائف ان کے پاس تھے حضور خواجہ مزملی سرکار کے، ان کے پاس امانت تھے، امانتاً پھر وہ اپنے صاحبزادہ صاحب کو اور ہمیں عنایت کر کے گئیں۔ مجھے بھی کتنے وظائف کی اجازت دیتی تھی، سورۃ یاسین کی، سورۃ مزمل کی، اور دیگر سورۃ قریش کی، بے شمار وظائف کی، یہ پڑھا، اور ان کی زندگی میں نے پڑھے تھے، کئی چیزیں حاصل ہو جاتی تھی، جس کام کے لیے پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ میں اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اور اللہ کے رسول کو حاصل کرنے کے لیے۔ دنیاوی مقاصد ٹھیک ہے، ہوتے ہیں، کچھ حاجات ہوتی ہیں، مگر آخرت کے لیے، قبر کے، اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے، ان کی قربت حاصل کرنے کے لیے۔ تو بہت بڑی ولی اللہ تھی، خلوت نشینی بھی کرتی تھی، اور سارے مزارات کا، اور مزارات پہ جاتی تھیں، مسجد کی صفائی کرتی تھیں، جمعہ والے دن چلی جاتی صبح پہلے ٹائم،
اور باہر جو بیٹھک تھی پردے کی حالت میں جا کے اپنی بیٹھک کی بھی صفائی کرنی، مسجد کی بھی، مسجد کی صفیں کنڈی لگا دینا، ایک دو پوتیوں کو ساتھ لے کے چلا جانا، پھر مسجد کی کنڈی لگا کے قرآن مجید کی الماریوں کی صفائی کرنی، سیٹنگ کرنی، مسجد کی سارا جھاڑو پوچھا کر کے، اور اس کے بعد صاف صفائی کر کے پھر واپس کنڈی کھول کے ادھر آ جاتی جمعے والے دن، اکثر اوقات کرتی تھی۔ اور علاقے میں بہت زیادہ فاتحہ، چھوٹی پوتیاں ہوتی تھیں اس وقت چھوٹی چھوٹی، اور بیٹے کو اس کی عادی بنایا ہوا تھا کہ جا کے سب کا فاتحہ پڑھ کے آیا کرو، سب سے غمی میں خوشی میں افسوس کر کے آیا کرو، اپنے بیٹے کو عادی بنایا ہوا تھا۔ اور لوگ دور دراز تھے، ملکال جتنی فیملیاں تھیں، جتنے خاندان تھے، جو جہاں سے پورا علاقہ ان سے دم کروانے آتا تھا، باہر کھڑے ہو جاتے، اندر چھوٹی بچی آتی کوئی چیز، اور ان کا دم مشہور تھا، اسی وقت اثر کرتا تھا، ہمیں دم کرتی تھی فوراً ہی اثر، ہمارے گھر کی تھیں، میری نانی اماں میرے نانا جی کی ہمشیرہ تھیں، بیچ میں ہی دوسرا ان کا گھر تھا، کھڑکی لگی ہوئی ہے، دروازہ لگا ہوا ہے بیچ میں ادھر ادھر آنے کا، اب بھی وہی اسی طرح نظام ہے، ایک ہی گھر ہے۔ وہ 21 رمضان المبارک، بروز تو مجھے یاد نہیں کہ دن کون سا تھا، لیکن 21 رمضان المبارک تھا، اور غالباً شاید مجھے یاد آتا ہے شاید ان کا بھی مہینہ اگست ہی ہو، اگست یا ستمبر یا اس طرح کوئی ستمبر یا اگست، یا لیکن 21 رمضان المبارک تھا، اور سن 2013 میں وہ فوت ہوئی ہیں، سن 2013 21 رمضان المبارک، اور وہ فوت ہوئی تھی صبح پہلے ٹائم، رات سے ان کی سحری ٹائم سے 21 یعنی 20 رمضان المبارک سے تھوڑی بہت ان کی شام کے بعد عشاء کے بعد، پھر رات کو دیر سے، میں قائد آباد تھا تو طبیعت ان کی خراب تھی، میں صبح سحری کر کے پہنچ گیا تھا، میں نے خود ہی اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے ان کو کار میں رکھا، ان کی طبیعت، کار بھی میں نے خود منگوائی، کامران نام ہے، کامی رضا کی خیر مشہور ہے کامی سے، اس کو میں نے کال کی، فوراً وہ اندر کار لے آئے، میں نے ان کو کار میں بٹھایا، ساتھ گیا قائد آباد، ماموں بھی تھے، ان کی پوتیاں بھی تھیں، اور وہاں ایک ہاسپٹل میں ان کو آرام نہیں آ رہا تھا، پھر میں نے کار میں بٹھا دیا، دوسرے ڈاکٹر کے پاس گئے نیازی سے اٹھا کے، اتنا مجھے ان سے پیار تھا، انہوں نے مجھے بہت زیادہ اپنے بھائی مجذوب زمان شاہ فقیر احمد دین ثانی کے حالات و واقعات بتائے، اپنے بھتیجے کے بتائے، اپنے والد گرامی خواجہ مظفر الدین صاحب کے حضور قدوۃ الاولیاء خواجہ شاہ فقیر احمد دین قادری مزملی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے، ان کے والد، یہ تو ان کے دادا تھے نا، پھر ان کے والد جو ان کے پردادا ہیں مجذوب غلام حبیب قادری رحمۃ اللہ علیہ نانگا صاحب، ان کے والد غلام مرتضیٰ کے، اور اسی طرح میرے پردادا مولانا حکیم فخر الدین صاحب، وہ ان کے ماموں تھے، مولانا حکیم فخر الدین صاحب احمدی شہزادی کے، اور موسیٰ قادری صاحب کے، آباء و اجداد کے مزارات تک بتائے، اس مزار میں بھی ہمارے گھر والوں کو بھی اتنا نہیں پتہ تھا یہ مزار کون سا ہے اور یہ کون سا ہے، اتنا پتہ تھا یہاں فلاں فلاں کے ہیں، انہوں نے تو مجھے تفصیل کے ساتھ ایک ایک مزار پہ انگلی لگا کے دکھائے، یہ ہیں یہ، اور میں ان کے پاس 5-7 گھنٹے بیٹھا رہتا تھا پیڑھی پہ نا، پھٹی پہ، اور وہ مجھے حالات و واقعات بتاتی رہتی تھی، خواب بتاتی تھی، اپنے بزرگوں کے بتاتی، اپنی بھی بات بتائی تھی کہ میں حضور خواجہ مزملی سرکار کی مجھے ایک ہی بار زیارت ہوئی تھی کہ کوئی پکڑنے والے آئے ہوئے تھے اور میں بھی ڈری ہوئی تھی، میں ایک بار ان کے مزار پہ جا کے بیٹھ کے کوئی پکڑ نہ لے، رات کو مجھے پھر انہوں نے خواب میں ملے، اور اپنی زندگی میں مجھے بھی ملتی تھی خواب میں، ایسی باتیں ہیں جو کچھ باتیں بس ایسی راز کی بھی ہیں، کچھ ایسی ہیں باتیں میں وہ نہیں کرنا چاہتا، بہت زیادہ میرا ان کے ساتھ روحانی نسبت تھی، اور جنازے کے وقت میرا دل تھا تدفین پہ جاؤں، وہ میرے اندر آج بھی دکھ ہے، لیکن میرے ماموں نے کہا کہ نہیں، آپ نے وہاں جا کے افطاری کروانی ہے، افطاری ماموں کی تھی، ان کی وصال پہ جو برادری آئی تھی، کھانے کا انتظام تھا، افطاری کا تھا، تو تمہاری ذمہ داری خواتین میں ہے، تو میں جانا چاہتا تھا ساتھ ہی جنازہ گاہ سے قبر تک، کیونکہ نانی اماں کو، دادی اماں کو، اور اپنی قریبی خاندان کی ایک میری پھپھو ولی اللہ تھیں، بڑی نیک تھیں، اماں جی محمود خاتون صاحبہ، اور ہمارے خاندان میں سے ایک اماں جی سلطان بی صاحبہ بھی ہیں، ایک تو اماں جی سلطان بی پھوپھی تانی، وہ بھی بڑی مسکین تھیں، نیک تھیں، صالح تھیں، وہ میرے دادا سراج الدین اور ان صاحب کی بہن تھیں، تو ایک اماں جی سلطان بی صاحبہ شاہ والا بی بھی، وہ بھی بڑی نیک، صالح، روب راب اور بڑی خوش لباس اور بہت ذاکرہ خوب اور نیک صالحین میں سے تھی، لیکن بہرحال میں آج میری بات تھی رمضان المبارک کے حوالے سے، جو جن کے آج وصال تھے، تو یہ میرا آخری جو تعارف تھا مجید شہزادی صاحبہ کا، اور میری نانی اماں مجید ولایت خاتون صاحبہ کے ساتھ بھی ان کا بڑا اچھا ریلیشن رہا ہے، وہ ان کی بھابھی تھیں،
مجذوب زماں کی گھر والی تھی، یہاں آتی رہتی تھی اماں جی شہزادی اس گھر میں، بیچ میں دروازہ تھا، کبھی آن بان نہیں ہوئی میری نانی اماں مجی ولایت خاتون صاحبہ کے ساتھ، میری والدہ صاحبہ کے ساتھ۔ میری والدہ صاحبہ ان کی بھتیجی تھیں اور شاگرد بھی تھیں، ان سے ہی قرآن پڑھا تھا میری والدہ صاحبہ نے، اور میں نے ان سے روحانی اولیاء اللہ بزرگان دین اور ان کی میں نے صحبت پائی، ان کے پاس 5 گھنٹے لگاتار بیٹھتا تھا، اور پورا دن بھی کبھی بیٹھتا رہتا تھا۔ حضور خواجہ معظم سرکار کے سارے حالات و واقعات بتاتی تھی، اور ان کی سوان، ان کی زندگی اور ان کے آباء و اجداد، میرے چانندین صاحب پردادا اور پردادا اور دادا، اور بالخصوص میرے نانا ابو مجذوب زماں جگر گوشہ حضور خواجہ معظم سرکار، پوتے حضور خواجہ معظم سرکار مجذوب زماں شاہ فقیر احمد دین ثانی قادری معظم رحمۃ اللہ، ان کے اور بہت زیادہ اور بھی اس طرح کی گفتگو باتیں بتاتی تھی، اور میں خواب بھاگتا ہوا ان کو بتانے جاتا تھا۔ جب نانا ابو سن 2009 میں فوت ہوئے تو میں نانا ابو کے قدموں میں بیٹھتا تھا نا، روتا تھا، بہت زیادہ رکت تھی میرے اوپر۔ میرے نانا ابو جب فوت ہوئے وہ مجھے سمجھتے تھے، میرے دل کو سمجھتے تھے، میرے دل پہ ان کی نظر ہوتی تھی۔ گناہگار کوئی بھی ہو سکتا ہے، میں گناہگار سا حقیر سا آدمی ہوں، عاجز سا، بالکل نکما، مگر میرے نانا ابو کی میرے اوپر بڑی نگاہ ہوتی تھی، میری چائے کا تک پوچھتے تھے، کھانے تک پوچھتے تھے۔ سن 2008 میں ایک چھوٹی سی میری گھر میں ناراضگی ہوئی تھی، تو اس وقت پھر بہت قریب ہو گئے تھے نانا ابو، یہاں میں تلاوت بھی کرتا تھا نا دربار شریف پہ مظفر سرکار، تو واپس جاتا، پھر وہ ان کی توجہ سے میں اماں جی شہزادی صاحبہ کے پاس چلا گیا۔ وہ چاہتے تھے کہ میری بہن شہزادی کے پاس بیٹھے، وہاں سے حالات و واقعات اور سب کی چیز حاصل کرے، خاندان کا تعارف حاصل کرے، بڑے بزرگوں کا۔ میرا خود تو انہوں نے بتانا نہیں تھا، پھر انہی اماں جی شہزادی صاحبہ کے حالات و واقعات بتانے کی وجہ سے، اور نانا ابو کی جو شان تھی وہ بتانے کی وجہ سے کہ یہ ولی ہیں، بہت بڑے ولی کامل، اور ان کی بشارات جو حضور خواجہ معظم سرکار نے دی تھیں، وہ سب کچھ بتانے کی وجہ سے نانا ابو کے ساتھ مجھے عشق ہو گیا، اور میں کہتا تھا بیعت کرے۔ اور میں جب فوت ہوئے نا میرے نانا ابو مجذوب زماں شاہ فقیر احمد دین ثانی، آپ کے بھائی اماں جی شہزادی کے چھوٹے بھائی، آپ 2 بہن بھائی تھے، تو بھائی جب فوت ہوئے تو 6 جون 12 جمادی ثانی بروز ہفتہ بعد از نماز فجر سن 2010 میں تو فوت ہوئے نا، تو میں اس وقت بہت روتا تھا، بڑا صدمہ تھا میرے اوپر۔ وہ 2 سال تک رہا، لیکن نانی اماں فوت ہوئی تھی، ان کا ہی رونا مجھے آ رہا تھا، نانا ابو کا، کیونکہ نانی اماں جی ولایت خاتون صاحبہ ان کی گھر والی تھی، نشانی تھی۔ تو اماں جی شہزادی صاحبہ، میں قدموں میں آ کے نانا ابو کے بیٹھتا تھا، باقی سارے چہرے کے آگے رو رہے تھے، میں قدموں میں بیٹھ کے روتا تھا، اور ایسے قدموں پہ سر رکھ کے بیٹھا رہتا تھا فقیر احمد دین ثانی صاحب کے نانا جی پہ، اور روتا رہتا تھا زاروں قطار۔ تو پھر وہ مجھے تسلی دیتی تھی ایسے، اور قدموں سے نا، پاؤں سے نا کپڑا ہٹا کے اماں جی شہزادی صاحبہ مجھے کہتی تھی، دیکھو میرے بھائی کے پاؤں کتنے روشن ہو گئے، نورانی ہو گئے، یوں لگتا ہے وہ بہت زیادہ وضو کرتے ہوں گے، کیونکہ ان کی زندگی خفیہ تھی، چھپی ہوئی تھی نانا ابو کی۔ اور اماں جی شہزادی کا چہرہ اتنا روشن ہو گیا تھا، اتنا روشن ہو گیا تھا وصال کے بعد، ان کی چوڑیں یہاں تھی چہرے پہ، وہ چلی گئی تھی، پاؤں سے بھی چلی گئی تھی، پاؤں میلے کچیلے رہتے تھے نا، دن میں کام کرتی رہتی، کبھی صاف نہیں، ایسے وضو ہی کرتی تھی بس، ویسے نہیں صاف کرتی تھی میل وغیرہ، تو وہ بالکل صاف ستھرے ہو گئے تھے، نور کی طرح بھر گئے تھے، پاؤں بھی اور ہاتھ بھی اور چہرہ بھی، اتنا چاند کی طرح چہرہ روشن ہو گیا تھا، بالکل یہاں پہ بالکل صاف ہو گیا تھا، کہیں کوئی چوڑیں وغیرہ اور اس طرح کے وہ جیسے بوڑھے آدمی کی پڑ جاتی ہیں جھریاں جسے کہتے ہیں، جھریاں، کہیں جھریاں بھی نہیں، کوئی ایک جھری بھی نہیں رہی تھی، صاف ستھرا ہو گیا تھا چہرہ۔ مجھے ان کی زندگی بہت زیادہ، وہ میری بڑی فیوریٹ خواتین میں سے ہیں، ولی اللہ کاملہ، اب بھی نیک خواتین ہیں خاندان میں۔ میری پھوپھوں میں سے جیسے فوت ہوئی ہیں، میں نے آپ کو بتایا اماں جی محمود خاتون صاحبہ، اور میری نانی اماں کی چاچی خواجہ فقیر سلطان علی صاحب کی گھر والی اماں جی سلطان بی صاحبہ، اور اس طرح اور بھی بڑی نیک صالح خواتین فوت ہو گئی ہیں ہمارے خاندان میں سے، خاندان سے باہر بھی ہیں۔ لیکن آج جو ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے تھا، وہ اماں جی ولایت خاتون صاحبہ، اماں جی متا بی بی صاحبہ، یہ دونوں میری نانی اور دادی، اور اماں جی شہزادی صاحبہ نانا جی کی ہمشیرہ، اور میری نانی اماں، اور میری پیرنی، میری مرشد، میری شیخ، جن سے میں نے، جن کے تقویٰ سے، طہارت سے، جن کی علمی معلومات میں سے میں بیٹھ کر میں نے فیض لیا، ان سے حاصل کی۔ اور
مجھے آج تک ان کی ایک خواب میں زیارت نہیں ہو سکی. میری خواہش ہے کہ آج کے دن کے ذریعے سے اور اتنی گفتگو کی یہاں مزار پہ بیٹھ کے حضور خواجہ معظم سرکار اور ان کی صاحبزادیوں اور ان کی بہویں ان کے مزار پہ اور مجیب ولایت خاتون صاحبہ کے مزار پہ اور نانا ابو خواجہ مظفر الدین صاحب ان سب کے مزار پہ بیٹھ کے یہ 22 رمضان المبارک کی رات ہے اور 21 رمضان المبارک کو مجیب ولایت خاتون صاحبہ فوت ہوئی تھی اور دادی اماں جی متابی اور 20 کو نانی اماں مری شہزادی صاحبہ. اور 21 ابھی افطاری کے بعد یہاں انتظام تھا طعام کا اور کھانے پینے کا اور آپ کے یوم کا منایا جاتا ہے اور اصال ثواب کیا جاتا ہے, افطاری ہوتی ہے. تو میں ان تینوں خواتین سے بڑا جڑا ہوا ہوں, لیکن نانی مجیب ولایت خاتون صاحبہ سے تو ہم نے پرورش پائی ہے, انہوں نے ہمیں کھلایا پلایا بڑا کیا پال پوس کے. مجیب ولایت خاتون صاحبہ اللہ ان کے درجات بلند کرے. اور اماں جی شہزادی صاحبہ سے میں نے روحانی نسبت تھی میری, وہ اپنے خاندان کا آبا و اجداد کا سب کا تعارف کرواتی تھی, مجھے بتاتی تھی. نانا ابو کا خود بھی ولی اللہ تھی میری, ان کے پاس بیٹھنا بھی مجھے مزہ آتا تھا, اللہ یاد آتا تھا. اس طرح نانا ابو کی مجلس میں بیٹھ کے فقیر احمد انسانی صاحب رحمۃ اللہ 21 رمضان المبارک سن 2013 میں صبح 10-11 بجے لگ بھگ ٹائم تھا جب وہ فوت ہوئیں میاں والی میں ہاسپٹل میں. اور جنازہ ہوا عصر کے بعد, یعنی افطاری سے کچھ دیر پہلے جنازہ ہوا, 20-25 منٹ پہلے, یعنی آدھا گھنٹہ پہلے جو 20 منٹ. وہاں سے پھر میں ادھر, اور ان کی تدفین تقریباً افطاری کے بعد یا افطاری کے ٹائم ہوئی. 22 کی رات قبر میں آئی. نانی اماں جی ولایت خاتون صاحبہ کو بھی اور اماں جی شہزادی صاحبہ کو بھی, اور نانا اماں جی متابی صاحبہ وہ 20 رمضان المبارک کو فوت ہوئی, ان کو 21 کی رات قبر میں آئی. دوسرے دن ان کا جنازہ ہوا تھا. تینوں خواتین با کمال تھیں, اپنے اپنے اوصاف کی مالک تھیں, مختلف اوصاف تھے سب تینوں میں. ذاکر شاکر عبادت ذکر شکر فکر اللہ تعالیٰ کی بندگی معرفت میں تو تھیں, اور بھی بہت سی اچھائیاں اور اوصاف تھیں جو مجھے ابھی یاد ہی نہیں ہے جو میں بیان کر سکوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کی بلند فرمائے, جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. حضور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آپ کی قربت اور آپ کی صحبت عطا فرمائے تینوں کو, اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ حضرت خدیجہ الکبریٰ حضور علیہ السلام کی ازواجات مطہرات صاحبزادیاں ان سب کی صحبت عطا فرمائے. حضرت رابعہ بصری رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی صحبت قربت عطا فرمائے, فیض عطا فرمائے, اور مجھے ان بزرگوں اور ان اماں جیوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس طرح نیک صالحین لوگوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ مزار ہے, اور یہ خواجہ مظفر الدین صاحب کا, اور درمیان والا حضور خواجہ معظم علی سرکار کا یہ مزار مبارک ہے. پتہ نہیں اب تصویر کیسی آ رہی ہے کہ جہاں لائٹ کا تھوڑا سا مسئلہ ہے. یہ مزار ہے, یہ میرے نانا ابو کا ہے, مذہب حضرت شاہ فقیر احمد انسانی. یہ حضور قدوۃ الاولیاء خواجہ خواجہ شاہ فقیر احمد دین قادری معظم علی سرکار رحمۃ اللہ علیہ, اور یہ حضرت خواجہ شاہ فقیر محمد مظفر الدین قادری معظم علی. اور ادھر نیچے مجی شارہ بی صاحبہ خواجہ معظم علی سرکار کی دوسرے نمبر والی صاحبزادی, اور ایک شاہ والا سے مجی عزیز بی صاحبہ, اور ادھر مجی زینبی صاحبہ حضور خواجہ معظم علی سرکار کی چھوٹی صاحبزادی, اور یہ مجی خاتون صاحب حضور خواجہ معظم علی سرکار کی بھتیجی اور بہو خواجہ مظفر الدین صاحب کی گھر والی نانا ابو فقیر احمد انسانی صاحب کی زوجہ محترمہ خواجہ شاہ فقیر میاں چارن دین کی بیٹی مولانا حکیم فخر الدین صاحب کی بہن, اور ساتھ میں میری نانی اماں مجی ولایت خاتون صاحبہ جن کا ذکر ہوا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سلامتی عطا فرمائے, دین پر قائم دائم رکھے, اللہ اپنے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی رضا عطا فرمائے, غلامی اور اپنی بندگی اپنی معرفت حضور علیہ السلام کی عشق اور غلامی والی زندگی عطا فرمائے, اور موت کی دنگی سے بچائے, موت کے وقت حضور علیہ السلام کی زیارت عطا فرمائے, کلمہ شہادت اور ذکر و اذکار درود و اسلام اور شہادت کی موت عطا فرمائے, اور دلوں میں اپنے اور اپنے محبوب کی عشق اور محبت کی ساتھ ہمارے دلوں کو روشن فرمائے, اور دلوں کو پاک صاف کر دے, اور اخلاق والی زندگی عطا فرمائے, شان کے ساتھ زندگی اور ایمان کے ساتھ موت عطا فرمائے, قبر میں حضور کی پہچان نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ حشر والے دن حضور علیہ السلام کی قربت صحبت اور حسنین کریمین کی قربت صحبت میں زندگی قربت میں رکھے.
حشر والے دن، قیامت والے دن حشر کی ہولناکیوں اور گرمیوں سے محفوظ رکھے، اور اسی طرح جنت میں بھی حسنین کریمین اور اولیاء اللہ ان صالحین لوگوں کی صحبت قربت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پڑوس قربت میں جگہ عطا فرمائے، اور کچہریاں اور خوابوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کچہریاں عطا فرمائے۔ ہمیں اس دنیا میں ہی اللہ اور اللہ کے رسول کی قربت جو روحانی طور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کچہریاں اور قربت عطا فرمائے، اور یا اللہ صالحین کی کچہریاں صحبت اور نیک صالح لوگوں کی سنگت صحبت جاری عطا فرمائے۔ ماہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کرونا وائرس سے نجات عطا فرمائے، اور تمام تر ذہنی، قلبی، روحانی، جسمانی بیماریوں سے نجات عطا فرمائے، نفس کی ہلاکتوں سے، شیطان سے محفوظ رکھے۔ آنے والی زندگی اللہ قرآن و سنت کی عامل زندگی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ، اور قرآن و سنت پہ عمل کرنے والی زندگی عطا فرمائے۔ پورے خاندان، علاقہ، پاکستان، عالم اسلام سب میں خیر ہو۔ جہاں کہیں ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پہ تو اللہ تعالیٰ انہیں ظلم سے نجات عطا فرمائے۔ حرمین شریفین کے جو سفر ہیں، مبارک سفر ہیں مکہ مدینے کے، زیارت کے اور حج عمرے کے، وہ اللہ تعالیٰ کھول دے، اور کرونا وائرس سے نجات عطا فرمائے۔ عالم اسلام کی خیر فرو، خصوص پاکستان کی خیر ہو، مسلمانوں کی خیر ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔